बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के सेशन का आगाज तलावत कुरान पाक से करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العظیم. سب یہ ہمارے چیمبرز اور ہمارے فیڈریشن یہ اپنی پوری کوششیں کر رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ اپنا ممکن ہو سکا. لیکن جب آپ تقابل کرتے ہیں نا اس پورے ریجن میں تو ملائیشیا 2% پہ، آپ کا چائنا 3.85% پہ، آپ کا انڈیا 4% پہ، آپ کا سری لنکا 5.5% پہ، آپ کا بنگلہ دیش 6% پہ. ہم ابھی بھی سب سے زیادہ ہیں. تو ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا اور کم ہونا چاہیے. ہماری تو ڈیمانڈ ہے 5%، لیکن گورنمنٹ اپنے اس میں دیکھتے ہوئے اس کو کم از کم 6% پہ لے تاکہ ہم باقی کے مقابلے میں کمپٹیٹیو ہو سکیں. دیکھیں جب آپ اس چیز کے اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا مطلب ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ریٹ کم کرنے سے صرف بزنس مین کو فائدہ نہیں ہونا، اس کا فائدہ گورنمنٹ کو بھی ہونا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. گورنمنٹ نے جو پچھلی گورنمنٹ نے جو لیے لونز، وہ انہوں نے 88% لون جو ہے لوکل بینک سے لیے. اب آپ نے ان لونز کو ری پے بھی کرنا ہے، تو آپ اگر 1% کم کرتے ہیں تو اس سے 2 بلین روپیز کا فرق پڑتا ہے گورنمنٹ. تو 13.25% سے اگر آپ 7% پہ آ گئے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے 12 بلین روپیز آپ نے بچا لیا جو آپ نے اس وقت قیمت میں دینا تھا. اگر گورنمنٹ اس کو 5% لیتے تو گورنمنٹ کو اور 4 بلین کی بچت ہو جائے گی. تو کم کرنے میں گورنمنٹ کا فائدہ زیادہ ہے، ہمارا فائدہ تو ہے ہی ہے، بزنس لوگ کریں گے. اس کے کرنچ کے زمانے میں کووڈ-19 میں ہمیں ہر صورت اس کو تھوڑا سا اور ریشنلائز کرنا چاہیے. اچھا جی، اس کے بعد آ جائیں کہ ریئل ٹائم رپورٹنگ. ہم نے آپ کو پتا ہوگا انٹیگریشن گورنمنٹ کر رہی تھی سارے ریٹیل کو کہ جی ہم نے انٹیگریشن کرنی ہے. انٹیگریشن میں ہمارا پھر ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، کیونکہ میں اس میں معاہدے میں خود میں نے معاہدہ کرایا. وہ ایف بی آر کی چیئرپرسن مس نوشین نے سائن بھی کیا اس کے اوپر. اس میں 4 چیزوں پہ ہمارا کنسنسس ہوا کہ جی 4 چیزیں ہوں گی. اس پہ ایم او یو سائن ہوا اور یہ کہا گیا کہ جی ہم بجٹ میں اس کو کر دیں گے، بٹ بجٹ میں اس کو نہیں کیا گیا. اب وہ چیزیں کیا تھی 4، اسی بیس پہ انٹیگریشن ہونی تھی. انہوں نے پہلا کہا تھا کہ جی ہم آپ کے جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہیں، ود ہولڈنگ ٹیکس ہے 4.5%. اب دیکھیں آپ نے چین پوری مکمل کرنی ہے تب جا کے آپ کا کام چلتا ہے اس میں ریٹیل میں، کہ آپ کا ریٹیل بھی اس میں ہو، آپ کا جو انڈسٹری بھی اس میں ہو، اور پھر اس کے بعد مڈل مین جو ہے نا آپ کے ڈیلر ہوتے ہیں یا آپ کا ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے، اس کو بھی اس چین میں شامل ہونا ہے. کوئی ڈسٹریبیوٹر کوئی ڈیلر اس میں شامل نہیں ہے، بہت کم ہے، 95% آؤٹ ہے. تو اب ان سے جب تک شامل نہیں کریں گے آپ کی پوری چینیں مکمل نہیں ہوتی، آپ کو بلنگ ہی نہیں ملتی. تو ہم نے کہا تھا جی ان کو بھی آپ اس میں شامل کریں، بلکہ میں نے ان کی ایک میٹنگ کے لیے ٹائم بھی لیا ان سے. انہوں نے کہا جی ہم تھوڑا مصروف ہیں، بعد میں کرتے ہیں، ابھی تک نہیں کیا انہوں نے. اس میں یہ تھا ہمارا موقف یہ تھا کہ ان کا ہونا چاہیے ود ہولڈنگ ٹیکس میکسیمم 0 to 1%، کیونکہ کوئی بزنس ہے جو 0.5% پہ کر رہا ہے، کوئی 1% پہ کر رہا ہے، کوئی 1.5% پہ کر رہا ہے، وہ 4.5% دے کے کیسے نیٹ میں شامل ہوگا؟ وہ ہوگا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا.
تو اس کو فوری طور پہ کم کیا جائے. انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا جی ہم اس کو 1.5% لائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ جب آپ کا بجٹ ہو تو اس میں 1% لے آئیں. تو لیکن انہوں نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کا جو جب آپ انٹیگریشن کریں گے تو ظاہر ہے آپ کی سیلیں بڑھیں گی, تو آپ کا محکمہ تو یہاں بیٹھا ہی اس لیے ہوا کہ آپ کو تنگ کرے اور ایسے موقعوں کا فائدہ اٹھائے. تو میں نے کہا جی انہوں نے پچھلے سارے کھولنے شروع کر دینے ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا جی ہم پچھلے 5 سال کو نہیں کھولیں گے, لیکن اس بجٹ میں اس کا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی. پھر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جی ہم سیل ٹیکس میں 6 سال کریں گے, کیونکہ 6 سال ہوتے ہیں سیل ٹیکس میں, انکم ٹیکس میں 5 سال ہوتے ہیں, تو ہم اس کو پچھلے کو نہیں کھولیں گے تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اپنا کام کر سکیں. پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو 1 سال ہوگا, جو کہ انٹیگریشن کا پہلا سال ہوگا, اس میں بے شمار غلطیاں, بے شمار کمیاں کوتاہیاں محکمے کی طرف سے بھی ہونی ہیں, کچھ بے شمار ہمارے ٹریڈرز کی طرف سے بھی ہونی ہیں. تو اس دونوں کو سوچتے ہوئے کہ 1 سال کے لیے کم از کم ان کو موقع دیا جائے کہ 1 سال کا بھی آڈٹ نہیں ہوگا, جو غلطیاں وہ فہم و تفہیم کے ساتھ کم کر کے اس کو آگے کام چلا جائے تاکہ لوگ اس میں انٹیگریشن میں شامل ہو جائیں. وہ بھی نہیں کیا گیا. پھر ہم نے ان سے کہا تھا کہ جی علاقائی کمیٹی بنائی جائے, جیسے بڑے بڑے شہر ہیں, لاہور ہے, کراچی, اسلام آباد, پنڈی, پشاور. ہم نے کہا تھا کہ وہاں پہ کمیٹیز بنائی جائیں کہ کوئی اگر مسئلہ آتا ہے کسی قسم کا تو کمیٹی بیٹھ کے آپ کے ساتھ فیصلہ کرے. انہوں نے ہمارے ساتھ وہ بھی سائن کیا ہوا ہے کہ جی بالکل کمیٹی بنائیں گے. وہ کمیٹی بھی کوئی نہیں بنائی. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ریٹ بھی کم کریں گے. ہم نے یہ کہا تھا کہ جی انکم ٹیکس جو آپ لگاتے ہیں, جو فکس ٹیکس لگاتے ہیں آپ نے 1.5% ریٹ رکھا ہوا. دیکھیں 1.5% نہیں بارے میں آتا, بہت جب بڑا اپنا اس میں آتا ہے 1.5% بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ اس کو 0.5% کریں. وہ کہتے تھے جی ہم اس کو کروا دیں گے بجٹ میں. وہ بجٹ میں بھی نہیں کیا گیا. ہم اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 0.5% ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد انٹیگریشن میں انہوں نے کیا کہ 14 سے 12% کر دے. جو انٹیگریشن میں آئے گا وہ بھی 2 سیکٹر, ایک لیدر اور ایک فیبرک, یہ دونوں کو انہوں نے اپنا 14 سے 12% کر دیا. تو اصولی طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ تمام سیکٹر جو اس میں آ رہے ہیں سب ایکول بیس پہ ہم چل رہے ہیں, تو سب کو اس میں شامل ہونا چاہیے, سب کو کم کرنا چاہیے, سب کو ایک برابر کرنا چاہیے. تو تمام باقی سیکٹر جو ان کو بھی 12% پہ لے کے آئیں تاکہ ایکول طور پہ لوگ کام کر سکیں اور آسانی کے ساتھ کر سکیں. تو یہ ہماری ریکمنڈیشن تھی جس کو میں نے بتا دی ہے. زیادہ لمبا میں اور نہیں جاؤں گا, اس میں تو بے شمار ہے جتنا مرضی بندہ بولتا جائے, لیکن اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں. میں جو نا دیتا ہوں محترم جناب اپنے کاشف انور صاحب کو کہ وہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. انہی کچھ گزارشات کے ساتھ آپ سب تمام بھائیوں کا شکریہ, بڑی آرام سے سننے کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کیا. اور میں اب پروگرام کو آگے لے کے چلتا ہوں, اور میں تنصیر بخاری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز وہ جو بجٹ پہ کمنٹس ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اوور ٹو تنصیر بخاری صاحب. Thank you very much. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری عرفان شیخ صاحب کا, کاشف انور صاحب کنوینئر, اور زہیب زبیری صاحب کا, اور سلام پیش کرتا ہوں حسن قادری صاحب کو. آپ سب لوگوں نے اسلام آباد سیکٹر سے لاہور چیمبر نے یہ موقع دیا کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر بات کر سکیں. جیسا کہ ابھی اپنے انٹرو میں ہی سٹارٹ میں پریزیڈنٹ صاحب نے کچھ بڑے ہی اہم نکات کے اوپر روشنی ڈالی, میں اپنی پریزنٹیشن شروع کرنے سے پہلے صرف 2 سے 3 منٹ اس پہ لوں گا, اگر مجھے کاشف انور صاحب اجازت دیتے ہیں. سر اجازت ہے پلیز. تھینک یو ویری مچ. ابھی بات ہو رہی تھی آڈٹ کی. یہ اسپیسیفکلی پریزیڈنٹ صاحب تو بات کر رہے تھے وہ پی او ایس سے ریلیٹڈ جو ریٹیل بیس ایک میکنزم ڈیولپ کیا ہے ایف بی آر نے کہ ریٹیلرز کے ساتھ ریئل ٹائم رپورٹنگ جو ہے اس کو انٹیگریٹ کیا ہے. اس میں ایک بڑی ہی پریشان کن بات یہ تھی کہ 2018 کا جو فائنانس بل تھا اس میں اس وقت کی حکومت نے ایک بڑا مثبت اقدام کیا تھا, تمام سیلز ٹیکس رجسٹرڈ پرسن اور انکم ٹیکس رجسٹرڈ پرسن کے آڈٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا تھا ونس ان 3 ایئر, کہ ایک مرتبہ آڈٹ ہوگا 3 سال کے گیپ کے بعد. یہ ہماری ایون بار کونسلز نے, آپ کے چیمبرز نے, ہمارے راولپنڈی چیمبر, اسلام آباد چیمبر نے, لاہور نے, کراچی کے یہ پرزور جسے کہتے اصرار پہ انہوں نے ہماری بات مانی. لیکن صد افسوس کہ جب نئی گورنمنٹ نے اپنا چارج لیا
تو آتے ہی اس 3 ایئر کو دوبارہ 1 ایئر کر دیا۔ ایک تو بزنس مین کے لیے سب سے بڑی ہیکٹک یہ ہے کہ ابھی پہلے آڈٹ کی پروسیڈنگز کلوز نہیں ہوئی ہوتی تو نیکسٹ آڈٹ کا نوٹس آ جاتا ہے، اور ود ان 4-5 ایئر اس کا فائنانس ڈپارٹمنٹ، اس کے لیگل جو کنسلٹنسی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اتنے جمبل اپ ہو چکے ہوتے ہیں کہ انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کون سے ایئر کی کیا چیز دیکھیں ہیں کیا نہ کریں۔ میں کیونکہ پاکستان کے ڈیولپر سیکٹر جیسے یہ بحریہ ٹاؤن، ڈی ایچ اے، یہ سارے گروپس کو دیکھتا ہوں، آپ بلیو کریں کہ میں نے اپنے کمپیوٹر اپنے گھر کے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھے ہوئے ہیں اور میرا سٹاف مجھے چیزیں آ کے گھر دے رہا ہے۔ اس وقت انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس قانون کے مطابق 2014 کا جو ٹیکس ایئر ہے وہ ٹائم بار ہونے جا رہا ہے۔ آپ بلیو کریں 23 جون کو نوٹس آ رہا ہے، 25 جون کی کمپلائنس مانگی جا رہی ہے، اونلی فار دا سیک آف فیس سیونگ۔ آفیسر بیچارے اپنی جگہ مجبور ہیں، انہوں نے قانون کو فالو کرنا ہے، ان سے ایکسپلینیشنز کال ہوتی ہیں، یعنی نوٹسز دیے جا رہے ہیں 23 جون کو، 25 کو کمپلائنس کرنی ہے، نہیں کریں گے تو 10-10 20-20 100 بلین کے آرڈرز، یعنی ناٹ ملین بلینز کا ٹیکس لگا کے ٹیکس پیئر کے حوالے، اور یہ ہراسمنٹ ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ پریزیڈنٹ صاحب، آپ کاشف صاحب، یہ والی چیزیں لازمی ٹیک اپ کریں۔ اس فائنانس بل میں انہوں نے کم از کم اس آڈٹ کو 3 ایئر پہ لے کے آتے، جو یہ نہیں لے کے آئے، تو یہ پرپوزل تو لازمی رکھیں کہ آگے کووڈ نے اس ملک کی بیک بون توڑ دی ہے، یعنی اکانومی کا میری جو ورکنگ ہے لارج سکیل کے اوپر جو انڈسٹری ہے 40%، سر 40% اس کے اندر ڈیکلائن آیا ہے، 40% ڈیکلائن۔ تو ایک تو یہ چیز تھی۔ سیکنڈ پہ اس کے اوپر فائنانس ایس ایم ای کے بارے میں اور ایکسپورٹ سیکٹر کے بارے میں پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی، اس بارے میں میں تھوڑی سی تنقیدی بات کروں گا۔ ظاہر ہے ہمارا شعبہ ایڈوائزری نیچر کا ہے، وکیل کا کام ہی یہی ہوتا ہے مشورہ دینا۔ میں خود کیبنٹ میں گیا، میں قائمہ کمیٹی میں گیا، میں نے پرائم منسٹر کی انوملی کمیٹی میں پریزنٹ کیا، میں نے ہر جگہ پہ یہ لفظ کہا کہ خدا را اپنا ایک سسٹم دیکھ لیں۔ ہمارے اس حکومت کی جو سب سے بڑی غلطی تھی، ہم نے جو ڈیفیسٹ تھا نا ہمارا، اس کو تو کم کر لیا، لیکن اس کے آفٹر شاکس کو ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم نے ایکسپورٹ اور امپورٹ کے بٹوین کا ڈفرنس تو منیمائز کر لیا، لیکن صد افسوس کہ انڈسٹری کے لیے ریلیف نہیں۔ یعنی میں خود پاکستان کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے بڑے میجر چنک کو دیکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم سب یہ کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان، تو اس اینگل سے انڈسٹری کے لیے کاشف صاحب، پریزیڈنٹ صاحب، کوئی یہ منسٹری آئی آپ کے پاس ماں سوائے سیلز ٹیکس کا 2%، اس میں بھی میری بڑی ریزرویشنز تھی۔ آج پلاٹ کی پھر منسٹری آ گئی، بلڈنگ کی پھر منسٹری آ گئی، پچھلی حکومت نے بھی پلاٹ اور بلڈنگ کی منسٹری دی۔ مجھے یہ بتا دیا جائے کہ ان 10-15 سالوں میں انڈسٹری کے لیے ماں سوائے آپ کا چند ایک سیکٹرز ہیں، بلوچستان کا سیکٹر ہو گیا، وہ ایریاز کو ٹیکس ہالیڈے دیا جاتا ہے، اکراس دا کنٹری نہیں ہے۔ ایک تو ڈیفیسٹ کا سب سے بڑا نیگیٹو امپیکٹ یہ آیا ہے کہ آپ کی امپورٹ تو ڈسکریج ضرور ہوئی ہے، لیکن ایکسپورٹ ڈکلائن ہو گئی، اور لوکل انڈسٹری آپ کی ٹوٹل وینش ہو گئی۔ آپ آج بھی لاہور از دا مین چیمبر آفٹر کراچی، آپ اپنا ڈیٹا دیکھ لیں کہ آپ ہر سال دیکھتے ہوں گے کاٹیج انڈسٹری میں کیا اضافہ ہو گیا، کاٹیج انڈسٹری بھی بند ہو گئی ہے۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری حکومت نے صرف فگرز کے ساتھ پلے کیا ہے اور پریکٹیکل اور فروٹ جسے کہتے ہیں نا اورینٹڈ فروٹفل رزلٹ نہیں حاصل کیے۔ تو یہ میں جسٹ ایک سٹارٹ میں تھا پریزیڈنٹ صاحب کی بات کو لے کے۔ ناؤ آئی کم ٹو مائی ڈیوٹی۔ میری ذمہ داری لگی ہے انڈائریکٹ ٹیکسز پہ سیلز ٹیکس۔ سیلز ٹیکس میں جو چیدہ جو بڑی ہی اہم ہوں گی غیر ضروری اور جو لیگل ٹرمینالوجیز ہیں ان میں نہیں جاؤں گا، ان کا میں بڑے آسان لفظوں میں آپ کے تمام ممبران تک یہ پہنچاؤں گا کہ سیلز ٹیکس میں کیا چیز چینج ہو گئی ہے۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا ایکٹیو ٹیکس پیئر کا، یہ سیکشن 2 ڈیل کرتا ہے ڈیفینیشنز کے ساتھ، اور ڈیفینیشنز کے اندر سب سے پہلی ڈیفینیشن ہی ایکٹیو ٹیکس پیئر کی ہے۔ اس میں ایک لفظ یوز ہوتا تھا اور بلاک، اور بڑا عام ٹرم میں یہ لفظ یوز کیا جاتا تھا کہ جی ٹیکس پیئر بلاک ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ آپ کے جو میگا ہاؤسز ہیں، جو مینوفیکچررز ہیں، جو امپورٹرز ہیں، اگر ان کی ان پٹ میں کوئی خلل پیدا ہو گیا تو ان کا جو سبسیکوینٹ بائر ہے
اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان پٹ کلیم ہی نہیں کر سکتا تھا. میں مثال دیتا ہوں, جیسے آپ کے پاکستان میں بڑے ادارے ہیں, دیوان گروپ ہے, یا اس کے علاوہ توکل گروپ ہے, یا اس کے علاوہ آپ کا یہ انڈس گروپ ہے, اور اس کے علاوہ درجنوں گروپ ہے. ان کی بلینز کی آؤٹ پٹ ٹیکس یہ نکالتے ہیں, اور آپ کے 100 and thousands آف بائرز ہیں ان کے, جو چیزیں ان سے خریدتے ہیں. اگر ان کی کوئی انکوائری شروع ہوئی تو ان کی جو ٹریل میں 500 ان کا بائر ہے, وہ سارے کا سارا ڈسٹرب ہو جاتا تھا, وہ ان پٹ کلیم نہیں کر سکتا تھا. یہ ایک پازیٹیو انہوں نے سٹیپ لیا. اس میں بلاک کا لفظ نکال کے اس کا جو لیگل امپیکٹ یہ آیا کہ اب وہ افراد ان کی ان پٹ کلیم کر سکیں گے انٹل انلیس کہ ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ یا اسپیکنگ آرڈر, سسپینشن کا, بلیک لسٹنگ کا نہ ہو جائے. پہلے لوگ اسی چیز میں خراب ہو جاتے تھے کہ وہ بلاک ہو گیا جی ان کا سپلائر, اور اب ان کی ان پٹ نہیں آ رہی اور ان کو ٹیکس پیمنٹ کرنی پڑ رہی ہے, اپنے کیش فلو سے کو ڈسٹرب کرتے. پھر ایک بڑی سمپل سی آؤٹ پٹ ٹیکس میں یہ ایک فرق تھا سیلز ٹیکس میں کہ پروونسز کا لفظ لکھا تھا, تو اس کو اب آئی سی ٹی سے ریپلیس کر دیا ہے. یعنی ناؤ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کا جو ڈائریکٹ نیکسس ہے وہ آئی سی ٹی کے ساتھ ہے, کیونکہ وہ فیڈریشن کا ٹیکس سیلز ٹیکس کو بھی کنٹرول ایف بی آر کر رہا ہے, اور یہ آئی سی ٹی جو ٹیکس آن سروسز ہے اسلام آباد کا, اس کو بھی ایف بی آر ریگولیٹری باڈی ہے. تو دو یہ ایک درستگی کا. پھر ایک لفظ تھا ویلیو آف سپلائی, اس میں وابڈا کے ساتھ انہوں نے ایٹ پار لے کے آئے ہیں وابڈا کو آئی پی پیز کے ساتھ, یہ کریکٹیو میئر تھا. پھر ویلیو آف سپلائی ان کیسز آف یوزڈ وہیکل. ابھی تو خیر آٹو موبائل کا اپنا مینوفیکچرنگ سیکٹر ہی بیٹھ گیا ہے, تو بیچارے کار ڈیلرز کا کیا حال ہوگا یہ تو آپ لوگ بھی اور ہم بھی جانتے ہیں کہ گاڑیوں کی سیل پرچیز کہاں گئی. اس کو انہوں نے خیر ڈیفائن کیا ہے, ایک پازیٹیو اس کا مجھے نظر آتا ہے. ویلیو آف سپلائی سر یہ ہوتی ہے کہ آپ کی کوئی بھی چیز ہے اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے. اس کا ایک بڑا لمبا سیکشن ہے ڈیفینیشنز کے اندر, جس میں کمشنر کے پاس پاور ہے, وہ کمیٹی بنا دیتا ہے, آپ کے چیمبر کا ایک ممبر ہوتا ہے, ایک کمشنر ہوتا ہے, وہ کسی چیز کی ویلیو لے لیتا ہے. اس کے اندر وہیکلز میں ایشو یہ تھا کہ جیسے آپ کے لاہور میں, ہمارے اسلام آباد میں کار شو رومز ہیں, وہ مہینے میں 50 اگر گاڑیاں بیچ دیتے ہیں اور وہ 500 ملین کا بزنس کر لیتے ہیں, تو ان ریئل ان بیچاروں کی یہ 500 ملین سیل کاؤنٹ نہیں ہونی چاہیے. ان کا وہ کمیشن ان کی سیل ہے, ان کا وہ ویلیو کا ڈفرنس جو ہے وہ ان کی سیل ہے. تو سیلز ٹیکس میں کیونکہ میرے کافی کیسز ہائی کورٹ میں بھی ہیں اور اسی ویلیو آف سپلائی کے اوپر, تو ہم نے اکثر کہا کہ ویلیو آف سپلائی وہ ہے جو اوریجنل کنسیڈریشن ہے. اس کو ٹرن اوور ڈپلیکیشن کہا جاتا ہے کہ پہلے امپورٹ پہ اس کی سیل آئی یا مینوفیکچرر کی آئی, پھر ڈیلر نے دی, پھر دی. تو اس کو انہوں نے ڈیفائن کیا کہ آپ جو گاڑی امپورٹ ہوئی اور سبسیکوینٹ سیل ہوئی, ان دونوں کے درمیان کا جو فرق ہے قیمت کا, وہ آپ کی ویلیو آف سپلائی. اس کو میں ایک پلس پوائنٹ کہتا ہوں کہ چلے لیگل ٹرم میں اس کو انہوں نے بہتر کر دیا, آگے سے لٹیگیشن ڈسکریج ہوگی. سیکشن 7 میں انہوں نے ود ہولڈنگ ایجنٹ کا جو ہے کردار اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے, اس کو ایکسپینڈ کیا ہے. پہلے یہ صرف یہ لکونہ تھا قانون میں کہ گڈز کی کے اوپر ود ہولڈنگ کا تھا, اور یہ شائبہ تھا کہ جیسے سروسز اس میں سے ایکسکلوڈ ہو گئی ہیں. تو اب انہوں نے کریکٹیو میئر لیتے ہوئے اس کو سروسز تک بھی ایکسٹینڈ کیا کہ اگر کوئی سروس پرووائڈر ہے تو ود ہولڈنگ ایجنٹ اس کا بھی سیلز ٹیکس ود ہولڈ. پھر سیکشن 7 ہے ٹیکس لائبلٹی. اچھا, اس کے اندر آپ کی بہت زیادہ کیس لا ہیں مینوفیکچرنگ کنسرنز کی. ویسٹ میٹیریل جو ویسٹیج ہوتی تھی اس کے اوپر سیلز ٹیکس ہے, یہ قانون ہے, لیکن اس کے اوپر ان پٹ ٹیکس لوگ کلیم کرتے تھے ایک فارمولے کے تحت کہ ہماری جو سیل ہے اس کے بعد ہمارا یہ ویسٹیج میٹیریل ہے, تو کیونکہ ویسٹیج بھی اسی سامان میں سے ہے جو آپ نے پرچیز کیا, تو اس کا ایک وہ رائٹ اویل کرتے تھے. تو اس کے اوپر ایف بی آر نے ایک ریسٹرکشن لگائی ہے اور اپنے پاس اختیار لے لیا ہے کہ کچھ شعبوں کو وہ الاؤ کر دیں گے اپنی یہ ویسٹیج ان پٹ آن ویسٹیج, اور کچھ کو شاید ریسٹرکٹ کر دیں گے. تو اس کے بعد سیکشن 8 ہے ٹیکس کریڈٹ ناٹ الاؤڈ. یہ وہ سیکشن ہے جو سیلز ٹیکس رجسٹرڈ پرسن کو بار کرتا ہے مختلف طریقوں اور مختلف معاملات کے اندر ان پٹ کلیم نہ کرنے کا گائیڈ لائن دیتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ ان چیزوں پر تم ان پٹ کلیم نہیں کر سکتے. اس کے اندر انہوں نے سروسز کو ایڈ کر دیا ہے
اور بیسیکلی یہ سروسز کو ایڈ کر کے یہ بھی ایک کریکٹیو میجر ہے. یہ ایک بڑا اہم سیکشن ہے. حسن قادری صاحب بھی اس کو بالکل اس پہ روشنی ڈالیں گے. سیکشن 11C ہمارے ٹیکس پریکٹیشنر میں اور ہمارے بزنس مین کو ایک سب سے بڑا عذاب یہ ہوتا تھا کہ 2017 میں اس نے اپنا ریکارڈ دیا, اپنا آڈٹ کرایا, اس نے اپنی چیزیں دیں, اس کے خلاف کیس بن گیا. وہ کیس لے کے ایک عدالت, دوسری عدالت, تیسری عدالت تک پہنچا, اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا. تو اب 2017 کا اس کے حق میں فیصلہ ہوا. 2020 میں آ کے ڈپارٹمنٹ نے نئے سال کا جب آڈٹ شروع کیا تو انہی پوائنٹس پہ پھر کیس بنا دیا. اور وہ چیختا رہتا تھا, وہ یہ کہتا رہتا تھا کہ جناب ٹریبونل نے, کمشنر اپیل نے ان پوائنٹس پہ میرے حق میں فیصلہ کیا ہے. تو وہ کہتے تھے ہم پہ بائنڈنگ ہی نہیں. تو اب لیجسلیٹر نے سیکشن 11C نیا سیکشن اس میں ڈال کے یہ وضاحت کر دی اور افسروں کو پابند کر دیا کہ وہ اپیلیٹ ٹریبونل, ہائی کورٹ اور تمام اتھارٹیز جو ابو دا IRO ہیں, ان لینڈ ریونیو آفیسر سے اوپر ہیں, ان کے فیصلوں کو یہ فالو کریں گے. اور اس وقت تک فالو کریں گے جب تک کہ کسی بڑی عدالت سے وہ ریورس نہ ہو جائے. ایک اور حتیٰ کہ اگر یہ اس فیصلے سے ڈس ایگری کرتے ہیں اور ان کے پاس حق ہوگا یہ اپیل کریں, لیکن پینڈنسی آف اپیل کے دوران بھی یہ اس فیصلے کو فالو کریں گے. اور یہ بزنس کمیونٹی کے لیے ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ کم از کم اب ہمارے اپنے آڈٹ ہمارے پریسیڈنٹ بنیں گے اور ہماری بات کو سنا بھی جائے گا, اور قانون کے تحت وہ پابند ہوگا افسر کہ میری اس بات کو مانے بھی, اور اکارڈنگلی میرا سبسیکوینٹ ایئر میں وہی آرڈر کرے جو پہلے کورٹ نے میرے لیے کیا ہے. اسی کو اور اسی میں انکم ٹیکس میں پیرلر سیکشن ہے 124A. یہ بیسیکلی انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس دونوں میں اکٹھی امینڈمنٹ ہے. ایک اور چیز ہے اس ملک میں, میں چیمبرز کی وہ تو نہیں کروں گا تھیم کو, لیکن ہمارے ملک میں جو سلیبز ہیں, سلیبز نے بھی بڑی ڈسٹربنس کی ہے. اب انہوں نے جو آپ کے بڑے سٹورز تھے, کارفور, آپ کے ہائپر سٹار, گرین ویلی, ان کی لمٹ کسٹمر کے لیے 50,000 سے بڑھا کے 1 لاکھ کر دی ہے. تو اب کاشف صاحب ایک چیز آپ گوش گزار کیجئے گا لازمی, کیونکہ میں نے یہ شوگر کمیشن کے کیسز بھی کافی میرے پاس آئے ہوئے ہیں, تو وہ میں ڈیل کر رہا ہوں. تو چینی 1 لاکھ روپے میں 1300 kg آتی ہے, 1.3 ٹن چینی خریدی جاتی ہے. کون چیک اینڈ بیلنس رکھے گا ان میگا سٹورز پہ, بڑے سٹورز پہ, کہ آپ کی امبیزلمنٹ نہیں ہو رہی. اب ایک چھوٹا ٹریڈر جائے گا, وہاں سے 1 لاکھ روپے کی چینی خرید لے, آٹا خرید لے, آپ کی وہ اور جو کنزیومر پروڈکٹ ہیں وہ خرید لے, اور ڈسکاؤنٹ پہ لا کے اپنی دکان پہ بیچے, تو اس کی تو چین ڈی لنک ہو گئی. آپ نے ڈیلر ڈسٹریبیوٹر کو تو ہینگ کر دیا اس NIC والی شرط میں, شناختی کارڈ والی شرط میں, اس کو تو آپ نے ہینگ کر دیا. لیکن ان بڑے سٹورز کو آپ نے ریلیف دے دیا کہ وداؤٹ NIC آپ 1 لاکھ روپے کا سامان بیچ دیں. جنرل پبلک کو وہ لکھا ہے قانون میں کہ وہ آرڈینری کنزیومر ہونا چاہیے, لیکن کیا ہے کہ امینڈمنٹ کے ساتھ پھر آپ کی کرمنل پروسیڈنگ اور آپ کی یہ امپلیکیشنز لوگ فیس کریں گے. ایک عام شخص کی انوائس کٹی ہوگی اور اسے پوچھا جائے گا ہاں بھی تم نے 1.5 ٹن چینی خریدی ہے, وہ کہے گا نہیں جناب میں نے تو چینی خریدی نہیں ہے. تو اس کے شناختی کارڈ یوز ہوں گے جیسے کہ ماضی میں ہوتے رہے. تو ایک تو یہ والا جو سلیب ہے اس پہ بھی سوال ہے. گو کہ بزنس کمیونٹی کی یہ ڈیمانڈ تھی, لیکن اس کو مس کیا جائے گا بڑے سٹورز کے اوپر. چھوٹے دکاندار شاید اس کو پھر بھی وہ نہ کر سکیں. پھر سیکشن 25 اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. کووڈ-19 کے تناظر میں ایک امینڈمنٹ لائی گئی ہے آپ کے ریونیو لاز میں, تھرو ویڈیو کانفرنس. جیسے آج میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوں, آپ اپنے چیمبر میں بیٹھے ہیں, ہم سب اپنے اپنے اسٹیشنز پہ بیٹھ کے ایک جگہ اکٹھے ہیں اور ہمیں سینکڑوں افراد سن رہے ہیں یوٹیوب پہ لائیو. تو اس طریقہ کار کو مروج کرنے کے لیے انہوں نے سیکشن 25 سیلز ٹیکس کا, یہ بیسیکلی میرا خواب تھا جب لاہور میں آپ کا سروسز کا ٹیکس بن رہا تھا, تو یہ خاکسار اس کی ڈرافٹنگ میں بھی شامل تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آج ہم اپنے پیاروں سے امریکہ میں, کینیڈا میں اسکائپ پہ باتیں کرتے ہیں, ان سے ڈاکومنٹ شیئر کرتے ہیں, تو ہماری اتھارٹیز اس کو کیوں نہیں ایویڈنس میں لے کے آتی, ایڈمیسیبلٹی میں کیوں نہیں لے کے آتی. اس ٹیکنالوجی کو یوز کریں کہ آج مجھے ایک شو کاز ہوا ہے, میں نے کوئی چیز دینی ہے, میں نے کوئی ریکارڈ دینا ہے, تو مجھے اپنی فیکٹری دفتر چھوڑ کے اس افسر کے دفتر کے باہر گھنٹہ انتظار کرنا ہے, پھر اس کا
پریشر بھی فیس کرنا ہے اور دوسرے کانسیکوینسز بھی دیکھنے ہیں. تو وائی ناٹ میں یہ ٹیکنالوجی, تو کتب صاحب تھے اس وقت چیئرمین اس کے پنجاب ریونیو اتھارٹی کے, انہوں نے یہ انکارپوریٹ کروایا اور عرصہ 5-6 سال سے پنجاب میں ہم ویڈیو کے ذریعے اپیلز کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, اور الٹیمیٹلی اس کووڈ نہیں کہہ لیں یا جیسے بھی ہوا, آپ کے FBR نے اس کو لے لیا ویڈیو لنک کے اوپر آڈٹ پروسیڈنگ. تو اس پہ میں چیمبر کو مبارکباد دوں گا کہ اب آپ کا اسٹیچر, آپ کی پوزیشن, آپ کا کم از کم ایک ڈیکورم مینٹین ہوگا کہ ایک بزنس مین اپنے آفس میں بیٹھ کے اپنی پروسیڈنگ جوائن کرے, اپنا ایکسپلینیشن دے, اور سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ یہ ریکارڈڈ ہوگا, یہ ایویڈنس ہوگا. کل کو آپ ہائی کورٹ, سپریم کورٹ لیول پہ بھی جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب والا یہ میں نے 2017 کے 26 جون کو آفیسر کو یہ چیز دی تھی اور یہ بولا تھا, آپ دیکھیں اس کے آرڈر میں یہ میری چیز اس نے انکارپوریٹ ہی نہیں کی. ایک بڑا پلس پوائنٹ. سیکشن 26 میں ایک جسٹ چینج کیا ہے, اس کے اوپر ہمارے ظاہر ہے ایک لفظ کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں لفظ ایک کمپلیٹ کا ایڈ کیا ہے, کمپلیٹ اینڈ ٹرو سیلز ٹیکس ریٹرن. تو ٹرو سے پہلے لفظ کمپلیٹ لگایا گیا کہ یقیناً اس کے اوپر ایک کیس ہے ہمارے لاہور ہائی کورٹ کا ہی, کہ جس کے اندر یہ سٹانس لیا گیا تھا کہ بھی کمپلیٹ ریٹرن جب اسٹیچوٹ میں نہیں لکھا تو کسی نے اگر کوئی 2 کالم فل نہیں کیے تو اسے آپ پینلائز نہیں کر سکتے. پھر سیکشن 33 کے اندر انہوں نے تھوڑی سختی کر دی ہے, وہی POS جو پریزیڈنٹ صاحب بات کر رہے تھے ریئل ٹائم انٹیگریشن کی, اس کے اندر پہلے 6 منتھ تک اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو انٹیگریٹ نہیں کراتا تھا FBR کے سسٹم کے ساتھ تو اس کو وہ پینلٹی تو چارج ہو جاتی تھی, لیکن 6 منتھ تک وہ اپنا سٹور چلا لیتا تھا اور اپنے معاملات کر لیتا تھا. لیکن اب انہوں نے اس کو کر دیا ہے 2 منتھ, اور 2 منتھ کے بعد سبسیکوینٹ پینلٹی بھی لگے گی. اور دوسرا ایک جو مثبت کام ہے جو انہوں نے قاتلانہ اقدام کیا تھا لاسٹ فائنانس بل میں, وہ ایمبارگو کا تھا. ایمبارگو ایک اتنی سخت چیز کا نام ہے کسی کاروباری فرد کے لیے کہ اس کی دکان کا جو کاؤنٹر ہے اس کے اوپر سرکاری افسر بیٹھے اور اس کی روزانہ کی سیل اگر 1 لاکھ ہوئی ہے وہ ایک ریشو کے ساتھ اس میں سے 25,000 20,000 روزانہ کیش لے کے جائے گا. تو یہ بڑی پتہ نہیں مہربانی کر دی یا شاید ہمارے چیمبرز کی کوئی استدعا قبول ہو گئی اور انہوں نے اس کو ایمبارگو کو ایکسکلوڈ کیا اس پینلٹی میں سے, اور باقی لیکن اس پہ سختی کر دی 6 ماہ سے کم کر کے اب اس کو 2 ماہ کر دی. اس کے بعد ایک نیا پینلٹی کا سیکشن ایڈ ہوا ہے, آگے میں چل کے شارٹ سا بتاؤں گا. 56AB ایک سیکشن ہے, اس کے لیے بھی پینلٹیز لگا دی. یہ پینلٹیز زیادہ تر کارپوریشن اور سرکاری افسران کے لیے ہے جو ملک کے مختلف ادارے ہیں. پھر اسی طرح یہ جو ریڈز کرتے تھے پریمیزز پہ جا کے, تو اس کے اندر ایک کریکٹیو میئر یہ لیا کہ کیونکہ اب ریئل ٹائم اگر انہوں نے آڈٹ کی ہمیں چھوٹ دے دی ہے کہ ہم ویڈیو کے اوپر آڈٹ کرا سکتے ہیں, تو اب انہوں نے کہا ہم ویڈیو کے اوپر آپ کا سارا ریکارڈ بھی لے لیں. تو وہ سیکشن 38 میں انہوں نے امینڈمنٹ کر لی. پھر اپیل کے اوپر سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ کیا کیا, اور اس کے اوپر اپیل پہ آ کے انہوں نے فیس 1,000 سے یکدم 5,000 کر دی, یکدم 5,000. یہ بالا تار ہے کہ کیونکہ یہ نہیں سوچا کہ چھوٹا بزنس مین بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی اس کے اوپر وہ افیکٹ ہوگا. یقیناً یہ رائٹ آف اپیل کے اوپر ایک کاری ضرب ہے. اپیلز کو جی یکدم 1,000 سے بڑھا کے 5,000 کر دیا گیا. اور پھر ایک میکینزم ہے, اس کے اوپر میں لاہور چیمبر کو اور پاکستان کے تمام چیمبرز کو مبارکباد دوں گا. ایک مرتبہ پھر ADR کا میکینزم بڑی طاقت اور بڑی ہمت کے ساتھ فیڈریشن نے, لیجسلیٹر نے اس کو دوبارہ سے انکارپوریٹ کیا ہے لا میں کچھ امینڈمنٹس کے ساتھ. یہ 2002 میں کانسیپٹ آیا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے, میں نے کئی کیسز اسلام آباد کے, اب وہ چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ صاحب, ہم نے اکٹھے وہ کیسز کیے ADR کے. میں بھی اس وقت ممبر تھا 2005 میں بھی اور 2002 میں بھی, اور اس وقت ہم نے ہزاروں راولپنڈی چیمبر, اسلام آباد چیمبر اور لاہور چیمبر کے, آپ کے وہ ایپٹما کے چیئرمین ہیں گوہر اعجاز صاحب, وہ بھی ممبر تھے اس میں. تو ہم نے ہزاروں کیسز میں لوگوں کی گریوینسز ختم کی, بزنس کمیونٹی کی, کہ جو اف اینڈ بٹس اور لیگل لکوناز کی وجہ سے بیچارے ہینگ تھے, جیسے 1998 میں پرائر ٹو رجسٹریشن کے میٹر تھے. تو اس دفعہ انہوں نے اس کو بڑے اختیارات کے ساتھ, ان میں چیدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ADR کو سٹے کی پاور دے دی.
स्टे की पावर बहुत बड़ी पावर होती है. आपके खिलाफ अगर कोई केस है और आप कमिश्नर अपील पे खड़े हैं, आप इमीडिएट कमिश्नर अपील को ये बताएं कि जनाब मैं एडीआर सादे लफ्जों में जिरगा, इसके अंदर एक मेंबर आपका चीफ कमिश्नर होगा, एक आपका रिप्यूटेबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक रिप्यूटेबल एडवोकेट और एक बिजनेसमैन. ये नोटिफाइड हैं, आपके लाहौर चैम्बर के हमारे दोस्त इसमें हैं, कराची के हैं, इस्लामाबाद के हैं, और आप उनके पास अपना मैटर लेके जाएंगे और वो आपका मैटर फैक्ट्स के ऊपर सुनेंगे, लॉ पे नहीं. लॉ बाज औकात बड़ी रिजिड इंटरप्रिटेशन होता है, वो अगर किसी को हैंग करना है तो हैंग के अलावा कोई हल नहीं देता. तो आप जब फैक्ट्स पे आते हैं तो आप बिजनेसमैन के शूज में जाके देखते हैं कि यार इस बेचारे के साथ गुजर क्या रही है. ये मार्केट का डिफॉल्टर हुआ है, इसने किराया नहीं दिया, तो ये टैक्स जैसी 13वीं चीज कहां से अदा करेगा. तो आप उसको रिलीफ दे सकते हैं पेनल्टीज में, डिफॉल्ट सरचार्ज में, हत्ता कि आप उसके टैक्स को भी सेटल कर सकते हैं. तो इसको तो मैं बहुत वेलकम करूंगा और मैं लाहौर चैम्बर से ये दरखास्त करूंगा कि अपना एक पूरा विंग बना लें. मैं अपनी तमाम सर्विसेज दूंगा आपको. एडीआर विंग बनाएं, अपने मेंबर्स को सर्कुलेट करें, और एक तो ये सवाब का काम इस एंगल से होगा कि कम से कम आपकी अदालतें रिलैक्स हों, आपके ट्रिब्यूनल, आपका हाई कोर्ट, आपका इवन सुप्रीम कोर्ट, किसी भी फोरम पे केस है उधर से वो लेटर लिखें और ला के एडीआर के फोरम पे. एडीआर स्टे भी उनको देगा, एडीआर उनका डिसीजन 120 डेज में करेगा, 120 दिन में वो उसका फैसला करेगा और ये फैसला बाइंडिंग होगा. यानी सबसे बड़ी जो इसमें बड़ी मुस्बत चीज है, ये मेरी बड़ी कोशिशें थी कि अगर एडीआर को कामयाब करना है तो इसकी ताकत और इसकी जो इसका स्पेस है वो वसी किया जाए विज एपेलेट अथॉरिटीज. तो इसके अंदर अब उन्होंने ये किया कि हम एक तो स्टे दे सकते हैं, नंबर 1 हम कमेटी बना सकते हैं. आपका कोई मैन्युफैक्चरर है लाहौर का और उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि जनाब मेरे बिजनेस को तो समझ लें कि मेरा ये टर्नओवर नहीं है, मेरा ये मार्जिन नहीं है, मेरा ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, मेरे पे सेल्स टैक्स इस तरह नहीं, इनकम टैक्स, यानी दसियों एक इश्यूज हैं. तो उसके ऊपर कमेटी हमारे पास, एडीआर के पास ये पावर होगी कि वो कमेटी बनाए, बाजार के 2 बंदे नॉमिनेट करे, साथ एक कमिश्नर करे और उसे ऑर्डर करे कि मुझे आप अपनी रिकमेंडेशन ला के दो कि ये जो इनकी सबमिशन है इस किस हद तक ठीक है. और वो जाहिर है बाजार के जो आपके मेंबर हैं वो अपने हिसाब से हक के ऊपर अपनी गवाही देंगे कि जनाब ये बंदा ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है. तो वो एक तो बहुत बड़ा रिड्रेसल है एक किसी एग्रीव्ड पर्सन के लिए कि वो इसको कम से कम अवेल करे और इससे फायदा हासिल कर सके. अच्छा, इसके अंदर और इन्होंने वो कोर्ट ऑफ लॉ का कर दिया. और बाइंडिंग वाली जो मैं बात कर रहा था, एक फिक्रा बड़ा पुरलुत्फ लिखा है इसमें कि अगर एग्रीव्ड पर्सन सेटिस्फाई हो जाता है एडीआर के यूनानिमस ऑर्डर से तो ये बाइंडिंग हो जाएगा कमिश्नर अपील के ऊपर, एपेलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर और कोर्ट और उसके ऊपर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर के ऊपर. सॉरी, कोर्ट के ऊपर नहीं, कोर्ट तो एज इट इज उसको एक्सेप्ट करेगा. जो आपका इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर है जिसे कमिश्नर आप कहते हैं, ये उसके ऊपर नाफिजुल अमल होगा, वो इससे 1 मिलीमीटर दाएं बाएं नहीं हो सकेगा. एक तो ये हो गया सर. अभी मैं जिक्र कर रहा था सेक्शन 56A(b) का. ये एक नया सेक्शन इन्होंने ऐड किया है. इसको अगर मुस्बत लिया जाए तो ये गलत नहीं है, लेकिन अफसोस ये है कि एफबीआर आपका लाहौर में एलडीए है, हमारे इस्लामाबाद में सीडीए है. ये गुज़िश्ता 10 साल से प्रैक्टिस चल रही है कि अगर आपने एलडीए में कोई प्रॉपर्टी ली तो एलडीए पाबंद है कानून के तहत एफबीआर को इन्फॉर्म करने का, बंचेस बना के देते हैं कि जनाब ABC ने ये प्लॉट फलां जगह पे खरीद लिया है, इतने का खरीदा है, इतना हमने टैक्स लिया, आपको दे रहे हैं. तो एफबीआर वो इंफॉर्मेशन यूज करता था असेसमेंट के लिए. अब इन्होंने कोई कह लें कि बड़ी तेजी से इसमें डेवलपमेंट ये की कि तमाम इदारे, नादरा, FIA, इमिग्रेशन, ओवरसीज पाकिस्तानी, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, व्हीकल वाला, ICT डेवलपमेंट, LDA, KDA, ये सारे इदारे, गैस ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, इनको रियल टाइम पे ले आए. यानी द पॉइंट इज टू बी नोटेड कि अब होगा क्या कि आप दोपहर 1 बजे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उधर थंब इंप्रेशन लगा रहे हैं और जो ही उधर KPO उसको एंटर करेगा तो FBR के रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगा. इसे कहते हैं रियल टाइम. तो अगर ये अब इसको यूज कर सकें और मुस्बत तरीके से कर सकें, ना कि ब्लैकमेलिंग और इन चीजों में किया जाए,
اور نہ کہ یہ الیکٹرانک ریکارڈ بھی پائل اپ ہو جائے اور لاکھوں فائلوں کی شکل میں پڑا رہے اور نیگیٹو برین اس کو یوز کرے, تو پھر تو یہ تباہی ہے. اور اگر اس کو مثبت طریقے سے اسٹریٹجی کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ آپ ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے یوز کریں تو یہ بہت فائدہ مند. یہ ایک انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے. سیکشن 73 سب سیکشن 4 میں انہوں نے ایکسپینڈ کر دیا ہے چیمبرز. اس پہ شاید آپ لوگوں نے یقیناً آبجیکشن ریز کیا ہوگا. پہلے یہ قدغن لگی ہوئی تھی مینوفیکچرر پہ کہ بھائی آپ 10 کروڑ روپے تک کی سیل کر لو انرجسٹرڈ کو, ٹھیک ہے, اور اس سے اوپر ہوئی تو تمہاری اسی پرپورشنیٹ ریٹ سے ان پٹ ٹیکس ڈس الاؤ ہو جائے گا. اب ماشاءاللہ انہوں نے یہ مینوفیکچرر سے بڑھا کے ڈیلر, ڈسٹریبیوٹر, تمام کیٹیگریز, لفظ یوز کیا ہے رجسٹرڈ پرسن, تو رجسٹرڈ پرسن میں تمام کیٹیگریز آ جاتی ہیں, ان کے لیے کر دیا ہے. اس میں میرا لیگل آبجیکشن بھی ہے کہ سیکشن 21(4) کے ساتھ اور سیکشن 23 سب سیکشن 1(b) کے ساتھ یہ کانٹراڈکٹ بھی کرتا ہے. ایک طرف آپ شناختی کارڈ مانگتے ہیں اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ جی شناختی کارڈ کے بغیر سیل نہیں ہوگی, اور دوسری طرف آپ 10 کروڑ روپے کی لمٹ دے رہے ہیں, تو یہ ایک عجیب سا سینیریو ہے. ود ہولڈنگ ایجنٹ کے کام میں انہوں نے تھوڑا سا اس کو چینج کیا ہے کہ پہلے رجسٹرڈ پرسن جو تھا وہ ان ایکٹیو تھا, پہلے وہ کر رہا تھا 1/5 ٹیکس کاٹ رہا تھا, اب اس کا 5% کٹے گا, بڑھا دیا. یہ ایک ہمارا سب سے بڑا آبجیکشن حکومت پہ یہ رہا, اس پہ بھی اور پچھلی حکومت میں بھی. سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس کو انہوں نے ود ہولڈنگ رجیم میں کنورٹ کر دیا ہے. آسانی سے بس آپ اور ہم کاٹتے رہیں ٹیکس, اور ہم ہی FIR بھی جیلتے رہیں, ہم ہی جسے کہتے ہیں کرمنل پروسیڈنگ بھی دیکھتے رہے, اور پیسے جمع کر کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کو دیتے رہے. تو یہ ایک ان کو آسان رستہ مل گیا ہے کہ ود ہولڈنگ کے ذریعے پیسے بس اکٹھے گئے. 5% سے 1/5 ہوتا تھا 3.4%, اس کو بڑھا کے 5% کر دیا. پھر اس کا فیڈرل اینڈ پروونشل جو ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے وہ رجسٹرڈ پرسن جو ان ایکٹیو ہوگا ہول اماؤنٹ آف سیلز ٹیکس ود ہیلڈ کر لیں گے, اور 1/5 اس سے پہلے تھا, یہ ایک چینج کر دیا. ایک پازیٹیو انہوں نے کیا ہے ریلیکسیشن آف کنڈیشن آف ویلیو ایڈیشن ٹیکس انڈر 12th شیڈیول. یہ پہلے اس کا جو اسکوپ تھا بڑا لمیٹڈ تھا. ناؤ دے ایکسٹینڈیڈ the bill proposes to relax the said condition and exempt from charging of value addition tax on all materials and intermediaries goods imported by a manufacturer for in-house consumption. کہ in-house consumption کے لیے وہ اس کو کر لیں. تو ان الفاظ کے ساتھ میں یہ باقی شیڈیولز وغیرہ نہیں پڑھ رہا, یہ بہت زیادہ وہ لینتھی ہیں, میں کلوز کرتا ہوں. ایک چیز میں اس کے آخر پہ ایڈ کر دوں, کیونکہ لاہور چیمبر تقریباً تمام کیٹیگری کے بزنس انٹرپرینئر کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور ان کی تمام مسائل اور ان چیزوں کو اجاگر کرتا ہے. جو ہمارا ٹیکس امینڈمنٹ لاز امینڈمنٹ آرڈیننس 2020 آیا, جس کا نام بلڈر اینڈ ڈیولپر پیکج رکھا گیا, اس کے اندر انہوں نے ڈیولپر کے لیے, یعنی پریزیڈنٹ صاحب آپ اس پہ لازمی یہ دیکھیے گا کہ اس کے اوپر انہوں نے 150 روپے گز فکس ٹیکس لگا کے بہت بڑی اعلان کیا کہ ہم چھوٹ دے رہے ہیں ان کو. اور اس کے اوپر اب ہم نے جب ورکنگ کی, کیونکہ جیسے بیریا ٹاؤن, DHA, ان سارے گروپس کو میں دیکھتا ہوں, تو میں نے دیکھا کہ اگر ہم پشاور لانچ کرتے ہیں تو 1 لاکھ گز کے اوپر 7.5 ارب, 1 لاکھ کنال کے اوپر 7.5 ارب ٹیکس بنتا ہے. اچھا, اسی طرح چھوٹے آپ ڈیولپر پہ آ جائیں, جیسے لاہور میں میڈیم سکیل بھی ہیں, پنڈی میں بھی ہیں, اسلام آباد میں بھی ہیں, تو 10,000 کرے گا, 75 کروڑ روپیہ ٹیکس بنے گا. تو بات یہ ہے کہ بھائی آپ یہ ورکنگ کرنے سے پہلے کم از کم ان لوگوں کو تو آن بورڈ لے لیا کریں, تھرو چیمبرز ان کو آن بورڈ لیا کریں کہ بھئی یہ والا ٹیکس افورڈیبل ہے. ان کی یہ والی امنسٹی 0 لیول پہ ہے, 0 لیول پہ, جس کو مارکیٹ بھی کیا جا رہا ہے نیا پاکستان کے نام سے. ڈیولپرز کے تحفظ, میں پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب سے ملا جا کے, میں نے ان سے کہا کہ بھیا آپ پریزیڈنٹ صاحب اس چیز کو یہ لازمی دیکھ لیں کہ یہ آپ کی فیل ہو رہی ہے ڈیولپر کے اینگل سے. تو خیر میرا وہ سیکرٹری صاحب نے نمبر بھی لیا, پھر میں نے انہیں رائٹ اپ بھی بھیجا. تو یہ میں چیمبر سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ والا میٹر بھی لازمی ٹیک اپ کیا جائے. اس پرپوزلز ہیں, ابھی اس نے ایکٹ بن جانا ہے 4 دن کے بعد, تو ہماری یہ آواز فیڈریشن کو لازمی جائے, لیجسلیٹر کو. ان الفاظ کے ساتھ بہت شکریہ. آل پیپل لسن می پیشنٹلی. تھینک یو ویری مچ.
بہت شکریہ سید تنصیر بخاری صاحب، آپ نے اتنے آسان اردو میں سمجھایا ہے کہ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا ایشو نہیں رہا، اور جتنے کنفیوژنس بھی سننے والوں کو ہوں گے ان کے کنفیوژنس کلیئر ہو گئے ہوں گے. میں یہاں پر اس سے پہلے کہ میں حسن علی قادری صاحب سے کہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، میں وائس پریزیڈنٹ صاحب میاں زاہد جاوید صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سیشن کو اٹینڈ کیا ہے. اور میاں زاہد صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس سے پہلے کہ حسن بھائی بات کریں، میاں زاہد جاوید صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے آپ خیریت سے؟ السلام علیکم السلام. ماشاء اللہ آپ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے تنصیر بخاری صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ایف پی آر والے یا جو ہماری کنسرن اتھارٹیز ہے، یہ اگر اپنا پازیٹیو وے میں پازیٹیو اسٹریٹجیز بنائیں with the consultation of ground reality اور جو with the help of stakeholders، تو میرے خیال میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان ماسک کے بغیر بات کریے. پاکستانی بڑے محب وطن ہے ماشاءاللہ، وہ ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن جب ان کے پرابلمز اور اس طرح کے بن جاتے ہیں، ایمبیگوٹی ہوتی ہے اس میں، تو اس لیے لوگ جو ہوتے ہیں تھوڑا سا اس سے متنفر ہو جاتے ہیں. میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سنا کے پھر بات ختم کروں گا. اس سے ریلیٹڈ ہے لیکن بجٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. کہ جب بھی ویلتھ ٹیکس ختم ہوا تو میرا ایک دوست ہے، اس کو انہوں نے ایک ٹیکس بھیج دیا 1.25 لاکھ روپے کا. اس نے اپیل کر دی کمشنر کے پاس، دوست کے حق میں فیصلہ ہو گیا. ڈپارٹمنٹ اپیلٹ ٹربیونل کے پاس چلا گیا، پھر میرے دوست کے حق میں ہو گیا. وہ اس کے اگینسٹ ایف بی آئی ممبر کے پاس چلا گیا، پھر اس کے حق میں ہو گیا. پھر ڈپارٹمنٹ ہائی کورٹ چلا گیا، پھر اس کے حق میں ہو گیا. 1.25 لاکھ روپے کی اماؤنٹ تھی. پھر اس نے ڈپارٹمنٹ چلا گیا سپریم کورٹ. اب سپریم کورٹ سے جا کے 1.25 لاکھ کا اس کا فیصلہ ہوا. اب ڈپارٹمنٹ والے اگر بندوں کے ساتھ اس طرح مطلب کہ ٹریٹمنٹ کریں گے تو عوام کس طرح ان کے ساتھ ان کی باتوں کو مانیں گے؟ ان کو چاہیے پالیسیز ایسی بنائیں، ایزی پالیسیز ہوں جو سمجھ بھی آ جائے. ماشاءاللہ جس طرح ابھی یہ تنصیر بخاری صاحب جس طرح سمجھا رہے تھے، بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے، اور ایک مطلب بالکل ایسی جس طرح کاشف بھائی نے بتایا کہ بہت آسان الفاظ میں سمجھا رہے تھے. بندوں کو سمجھائیں، اویئرنیس کریٹ کریں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارا نیٹ ورک بڑھ سکے. تو بہرحال میں انہی الفاظ کے ساتھ میں پھر ایک مرتبہ شکر گزار ہوں، بلکہ اپنا کاشف بھائی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ دس از دی فرسٹ اسٹینڈنگ کمیٹیز میٹنگ آن ویبینار بائی دا لاہور چیمبر اور بائی اینی ادر چیمبر ایز ویل. تو میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. بہت شکریہ. میں بہت شکریہ میاں زاہد جاوید صاحب. میں حسن بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز وہ اپنے کمنٹس کا اظہار کریں. جی حسن بھائی، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز کنٹینیو. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے صدر جناب عرفان الیاس شیخ صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آج اس پہ بات کر سکیں. اور جو ہماری کمیٹی کے کنویئر ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی آن ٹیکسیشن کے کاشف انور صاحب، کاشف صاحب کا جی ایک ہمیشہ سے جو آئیڈیاز ہیں وہ بڑے یونیک رہے ہیں، اور انہوں نے جیسے آج پہلا ویبینار کنڈکٹ کروا رہے ہیں ٹیکسس پہ جو پوسٹ بجٹ سیمینار ہے، وہ ایک بڑے یونیک آئیڈیاز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میاں زاہد جاوید صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آج ڈائریکٹ ٹیکسس پہ بات کر سکوں. اور ساتھ ساتھ اٹ واز اے پریولیج کہ تنصیر بخاری صاحب آج ہمارے ساتھ تھے، اور انہوں نے جس طرح سے گفتگو کی، جتنی ڈیٹیل میں انہوں نے ہمیں سمجھایا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آڈینس کے لیے ایک بہت ہی اچھی بات تھی، اور مجھے بھی ان کو سننے کا موقع ملا. اٹ واز انڈیڈ اے پریولیج. بڑی زبردست طرح آپ کی اسپیچ تھی، تو میں اس کے لیے بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. اچھا، میں اپنے ٹاپک پہ ڈسکس کرنے سے پہلے کاشف بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو 2-4 منٹ کے لیے جو میرا بجٹ پہ ایک ٹیک اوے ہے اس کو ضرور بریفلی بتانا چاہوں گا کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو کاشف. پلیز سر پلیز. اچھا، اس میں دیکھیے جو سب سے اہم چیز ہے نا، دیکھیں جو ہمارا گلہ ہے وہ گلہ یہ ہے کہ دیکھیے جو براڈننگ ہے وہ ہم کرتے نہیں، یا لگ کچھ یوں رہا ہے کہ شاید ہم براڈننگ کرنا چاہتے نہیں ہیں، اور وہ یہ رہا ہے کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اس کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس کے لیے معاملات مشکل اور مشکل اور مشکل ترین بناتے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ بھائی جو شخص اچھا ہے، جو کمپلائنٹ ہے، اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کیجئے، اس کے لیے بہتری کیجئے. اگر میں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے فورم سے بات کر رہا ہوں تو دیکھیں جی، انہوں نے ایک
कतकन अपने मेंबर्स पे लगाया हुआ है कि जब तक NTN आप नहीं लेंगे आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मेंबर नहीं बन सकते। तो इससे ज़्यादा और ब्रॉडनिंग आप क्या चाहते हैं हमारे एंड से? और उसके अलावा आप ये देखिए कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने, इरफान साहब ने, काशिफ भाई ने हमेशा से कोशिश की है कि जो भी मामलात हैं वो उसके ऊपर कोशिश की जाए कि बेहतरी लाई जाए और अपने जो प्रपोजल्स हैं वो दिए जाएं। प्रपोजल्स जो अच्छे लगते हैं वो मान लिए जाते हैं, जो शायद अच्छे नहीं लगते वो नहीं माने जाते, जो हकीकतन गलत है। कानून का येट अगेन जैसे तनसीर साहब ने कहा कि मसला ये कि एक गिला हमेशा रहा है कि कानून बनाते हुए ये देखा जाए कि कानून की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, वो देखा ही नहीं जाता सिरे से। तो ये बड़े मामलात हैं। तो इसके साथ, इस टेक अवे के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज़ करूँगा। अच्छा, मैंने कोशिश ये की है काशिफ साहब के जो हमारी अहम चेंजेस हैं उनके ऊपर ज़्यादा गौर फ़िक्र किया जाए, और जो क्योंकि चेंजेस तो काफ़ी सारी हैं, छोटी-छोटी चेंजेस भी काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो अहम चेंजेस हैं उनके ऊपर प्रॉपर गौर फ़िक्र किया जाए, और ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले जो दोस्त हैं, वो इसको समझ सकें। ये जनाब मेरा छोटा सा तारुफ है। मैं फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ ICAP और ACCA का, मैनेजिंग पार्टनर हूँ अहमद मुशीर एंड सलरिया का। आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। मुझे चैम्बर ने ये शर्फ भी हासिल किया कि मैं ICAP का जो मेरा इदारा है उसके साथ लिएज़ॉन करने के लिए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो कमेटी है उसका चेयरमैन भी हूँ। मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी रह चुका हूँ लाहौर टैक्स बार की। मैं लीड ट्रेनर हूँ ICW का, इंग्लैंड एंड वेल्स CA का, इसको मैं पढ़ाता हूँ। उसके साथ आई एम सीनियर कंसल्टेंट ऑफ व्हील सॉल्वेट, और जो आप टेल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं जिसके CEO ज़ुहैब ज़ुबैरी साहब हैं, उसके प्रोग्राम कानून और अवाम का मैं होस्ट भी हूँ। तो ये शर्फ जनाब ज़ुहैब ज़ुबैरी साहब की वजह से हमें हासिल है। अच्छा, सबसे अहम चीज़ देखिए, जो हमारा इनकम टैक्स 2001 का कानून था वो डीम्ड असेसमेंट पे मुश्तमिल था। अब ये बात समझ में नहीं आई कि आपका एक कानून जो शहरग है उसको बार बार उसके साथ छेड़छाड़ क्यों की जा रही है, ये एक बहुत बड़ा गिला है। देखें, अगर तो आपने कानून की शहरग को छेड़ना है और आपने इस तरफ जाना है कि जी आप चाहते हैं कि जी ये डीम्ड असेसमेंट खत्म हो जाए, तो फिर जो 1979 का हुजूरे वाला कानून था उसको आप लेके चलते, सारी बात ही खत्म कर देते। आपको किसने कहा कि आप बार बार इसके साथ छेड़छाड़ करें? और सबसे बड़ी बात, आप टैक्स पेयर के कॉन्फिडेंस के साथ प्ले कर रहे हैं अगर आप कानून के साथ इस तरह छेड़छाड़ कर रहे हैं। सर, इसी छेड़छाड़ को आगे तस्करा करते हुए बताना चाहूंगा कि इन्होंने क्या किया है कि ये कहते हैं कि जो डीम्ड असेसमेंट है आपकी, उसके लिए इन्होंने 120 का जो सेक्शन है उसमें 2A सेक्शन इंसर्ट किया है, और वो कहते हैं कि जी इसको ऑटोमेटेड इनिशियल स्क्रूटनी की जाएगी। अच्छा, ऑटोमेटेड इनिशियल स्क्रूटनी में ये कहते हैं कि जी अरिथमेटिकल एरर अगर कोई होगा रिटर्न में, अगर कोई इनकरेक्ट क्लेम होगा उसको ठीक किया जाएगा, और डिसअलाउंस ऑफ एनी लॉस, डिडक्टेबल अलाउंस और डिसअलाउंस ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ एनी लॉस। देखिए, अरिथमेटिकल एरर बज़ाहिर IRS आप यूज कर रहे हैं, तो मेरी समझ में से मैं कासिर हूँ कि क्या अरिथमेटिकल एरर आप ठीक करेंगे इस इनिशियल स्क्रूटनी से। अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो वो आप उसी वक्त कर सकते हैं। फिर इसके अंदर 6 महीने का टाइम क्यों दिया जा रहा है अरिथमेटिकल एरर को करेक्ट करने के लिए? और फिर सबसे अहम बात यह है कि डिसअलाउंस ऑफ लॉस है या कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस है। ये कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस तो अपनी जगह है, लेकिन डिसअलाउंस ऑफ लॉस जो है वो एक सब्जेक्टिव मैटर है। आपका वर्जन या मेरा वर्जन मुख्तलिफ हो सकता है। आप मेरे वर्जन को सुने बगैर कैसे आप कह सकते हैं कि जी मैं इनिशियल स्क्रूटनी बेस पे जा रहा हूँ। बहरहाल, इसके अंदर जो एक काम किया गया है जरूरी, वो ये है कि इन्होंने कहा कि जी सिस्टम जनरेटेड नोटिस इशू हुआ करेगा, टैक्स पेयर को मौका दिया जाएगा इसको 30 दिन में रिस्पॉन्ड करने का। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि टैक्स पेयर को 6 महीने के लिए लटका दिया जाएगा। 6 महीने के लिए लटकाने का मतलब क्या है, ये मैं जरा थोड़ा इसके ऊपर पॉन्डर करना चाहूंगा काश साहब। कि देखिए, इसमें यह है कि कहना ये चाह रहे हैं कि 6 महीने के बाद मेरी असेसमेंट डीम्ड होगी। जब मेरी असेसमेंट डीम्ड 6 महीने के बाद होगी तो अल्टीमेटली मेरे रिफंड्स भी 6 महीने के बाद डीम्ड होंगे, और अल्टीमेटली मैं जो रिफंड की एप्लीकेशन फौरी तौर पे डाल देता था उसके लिए भी मेरे पास एक कतकन आ गया कि मैं बीइंग अ कंपनी या बीइंग AOP या मैं कारोबारी हजरात के लिए बात कर रहा हूँ कि उनको कैश फ्लो की एक प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। और ऑन टॉप ऑफ इट जो एक अहम बात है वो ये देखें कि आपका जो एग्जाम्पशन का मामला होता था जिसके अंदर आप अपने रिफंड एडजस्ट करवाते थे, जो चीजें आप लोग करते थे, उसके लिए आपको एक ऑब्वियस प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्ट हमारा एक मेजर सेक्टर है उसके ऊपर मैं आज रोशनी डालना चाहूंगा
امپورٹ کا جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے یٹ اگین کمرشل امپورٹر کو منیمم ٹیکس میں لے گئے، اور ایک چیمبر نے ہی مجھے موقع دیا ٹرانسفارمیشن آف ٹیکس رجیم پہ بات کرنے کا لاسٹ ٹائم. آج کیونکہ کووڈ ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت زندگی دے گی، سب کے لیے دعا ہے. اور ہم بارہا کہہ رہے تھے کہ دیکھیے جو آپ نے سلیبز ڈیفائن کی ہوئی ہیں، یہ وہ سلیبز ہیں جو ایک زمانے کی تھیں اور اب وہ سلیبز اتنی زیادہ ویلڈ نہیں رہی ہیں. تو سنگل ہیڈ آف اکاؤنٹ کی جو سلیب ہے سر 50,000 کی جو تھی، اس کو انہوں نے 2.5 لاکھ کر دیا سر. ایکسپینڈیچر لمٹ کو انہوں نے 10,000 سے 25,000 کر دیا. سیلری پیڈ کو انہوں نے 15,000 سے 25,000 کر دیا. ایکسپینڈیچر لمٹ کی جو بیسیکلی لمٹ ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ ریئلسٹکلی اسپیکنگ وہ ابھی بھی تھوڑا سا لوور سائڈ پہ ہے، لیکن ذاتی طور پہ میں سمجھوں گا چلیں کچھ سانس لینے کا موقع ملا، اچھی بات ہے، تو اس کو ان پازیٹیو نوٹ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. لیکن یہ تھوڑا سا اس میں مارجن آئی بلیو کہ اگر اس کو 25 کے بجائے 50 کر دیتے تو شاید قدرے زیادہ بہتر ہوتا. اچھا 21P اور Q دو سیکشن انسرٹ ہوئے، ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز جو 21P میں انہوں نے کہی ہے کہ جی اینی ایکسپینڈیچر آن اکاؤنٹ آف یوٹیلیٹی بل ان ایکسیس آف سچ لمٹس اینڈ ان وائلیشن آف سچ کنڈیشن ایز مے بی پرسکرائبڈ. اچھا اس میں اگر آپ یاد کریں 111 کی ایک چینج کو، تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب آپ کی جو پروڈکشن ہے اس کو لنک کیا جائے گا الیکٹریسٹی بل سے. تو یہ کچھ اس سے ملتی جلتی چینج نظر آ رہی ہے، اور اس میں لگ یہ رہا ہے کہ جو پروڈکشن ہے یا الیکٹریسٹی بل ہے، جو اس کو آپ کا جو ایکسپینس ہے اس کو سیل کے ساتھ لنک کریں گے. کوئی نہ کوئی میکینزم ایسا ڈیولپ کیا جائے گا جس میں الیکٹریسٹی بل کی کلیم کو لمٹ کیا جائے گا. لیکن اس میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کوانٹیٹیو میکینزم ہے یا اماؤنٹ بیسڈ میکینزم ہے، کیونکہ کیپنگ ان مائنڈ کے جو الیکٹریسٹی کی پرائس جو ہائک ہوئی ہے اور انکریز ہوتی رہی ہے، اس کے بعد اگر کوئی ایسی پرائس ہائک فیس کرنی پڑتی ہے ہمارے جو کاروباری حضرات ہیں ان کو، تو اس میں ہمیں سادہ الفاظ میں سمجھنا پڑے گا کہ اگر اس کی اماؤنٹ مطلب رقم بڑھ جاتی ہے، مہنگی ہو جاتی ہے بجلی، تو دیکھیں اس کے جو یونٹ ہم نے کنزیوم کیے ہیں وہ تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن رقم کے ساتھ آپ پھر اس کو لنک نہیں کر سکتے. اچھا ایکسپینڈیچر ایٹریبیوٹیبل، اچھا یہ ایک میٹر جو ہے انہوں نے اگین جو ابھی بات کی تنصیر صاحب نے ریگارڈنگ 100 ملین کا جو بیسیکلی کیپ انہوں نے لگایا ہے فار مینوفیکچررز ود ریگارڈ ٹو سپلائیز، اسی کو انہوں نے یہاں لنک اپ کیا اور انہوں نے کہا اینی ایکسپینڈیچر ایٹریبیوٹیبل سیلز میڈ ٹو دی پرسن ریکوائرڈ ٹو بی رجسٹرڈ بٹ ناٹ رجسٹرڈ انڈر دی سیل ٹیکس ایکٹ بائی این انڈسٹریل انڈرٹیکنگ. تو اس کو پروپورشنیٹلی 100 ملین والے جو ہیں، یعنی آپ نے اگر کوئی ایکسپینڈیچر کلیم کیا ہے اور کسی ایسے بندے کے ریلیٹڈ کلیم کیا ہے جس سے سیل کیا آپ نے جو ریکوائرڈ ٹو بی رجسٹرڈ تھا اور نہیں تھا، تو وہ آپ کو ڈس الاؤ ہو جائے گا. اچھا یہاں پہ ایک چیز بڑی ضروری ہے، یہاں پہ میں غور کروانا چاہوں گا، آپ لوگ بھی شاید ایگری کریں، خاص طور پہ قانونی نکتہ ہے کہ دیکھیں یہاں رجسٹرڈ بٹ ناٹ رجسٹرڈ بٹ ریکوائرڈ ٹو بی رجسٹرڈ کی بات ہوئی، تو یہی چیز سیل ٹیکس کے لا میں نہیں کہی گئی غالباً. تو یہ ریکوائرڈ ٹو بی رجسٹرڈ والی بات جو ہے اپنی جگہ ضرور ہونی چاہیے. اور پھر ایک اور بات دیکھیں یہاں پہ میں تھوڑا سا یہ گلا کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر ہم اپنے ٹیکس کی لمٹ کی بات کریں تو اب ہم نے تقریباً 27% انہینس کر کے اپنا ٹارگٹ رکھا ہے. ٹھیک ہے کاشف صاحب، لاسٹ ٹائم جو ہمارا ڈائریکٹ ٹیکس کا ٹارگٹ تھا کاشف صاحب تقریباً 1600 تھا، اس دفعہ 2000 سم تھنگ ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیے آپ اگر میں بات کروں ٹیکس کلیکشن کی، تو سیل ٹیکس تو ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہے جو آپ کسٹمر کے ذریعے کلیکٹ کروا رہے ہیں. آن ٹاپ آف اٹ جو آپ کا ڈائریکٹ ٹیکس ہے اس میں سے 80% ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، وہ بھی آپ 80 to 90%. تو بھائی اگر 90% سارا کچھ ہمارے لوگوں نے کام کر کے دینا ہے کاروباری لوگوں نے، تو 10% کے لیے ہم نے ایک فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی فوج بٹھائی ہوئی ہے جو کہ قانون نافذ کر کے پھر سو جاتی ہے اور آرام کرتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ کاروباری حضرات جو ہیں ان کا کام ہے کہ وہ ٹیکس کلیکٹ کروا کے دیں. تو دیکھیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، آپ نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. الٹیمیٹلی آرڈیننس کا کیا تھا موقف، کیا تھا یا آرڈیننس کی روح کیا تھی جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 لایا گیا تھا. انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 جب لایا گیا تھا تو اس کی روح یہ تھی کہ جناب آپ پارٹنر ہوں گے، کاروباری حضرات پارٹنر ہوں گے، بزنس مین ول بی دا پارٹنر ان پیئنگ آف دا ٹیکسز ود دا ڈپارٹمنٹ. تو یہاں فیسیلیٹیشن والا معاملہ سر اس طرح نہیں ہے معذرت کے ساتھ. اچھا ریٹرن آف انکم، یٹ اگین ریٹرن آف انکم پہ بات کی گئی، اسٹیٹمنٹ آف انکم پہ بات کی اور ریویژن آف ویلتھ اسٹیٹمنٹ پہ. دیکھیں ریٹرن آف انکم پہ یہ کہا گیا کہ جی اگر تو بونافائڈ ایرر ہے تو اس کو الاؤ کر دیا جائے گا کہ جی وہ ریوائز کر دیں. اب یٹ اگین بونافائڈ ایرر اگر ہے اور الاؤ کر دیا جائے گا کاشف صاحب، تو اس میں زیادہ خوش ہونے والی بات اس لیے نہیں ہے کہ کمشنر صاحب نے اپروول دینی سر. تو الٹیمیٹلی اگر کمشنر صاحب نے اپروول دینی ہے تو بات تو وہی ہے، وہیں کے وہیں ہم کھڑے.
پھر اس کے بعد جہاں تک بات آتی ہے اسٹیٹمنٹ آف انکم کی، تو اس میں انہوں نے جو فائنل ٹیکس کے اندر ایک آسانی تھی کہ جناب آپ نے بکس آف اکاؤنٹس اس طرح نہیں دینی، آپ نے سمپل فگر دے کے کر دینی ہے، تو اس میں کہا گیا ہے کہ جی اس کے لیے ریٹرن سیپریٹ کی جائے گی. اچھا، اس سے بھی میں ذاتی طور پہ ایگری نہیں کرتا. میں ذاتی طور پہ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اپنی ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، تو میرا ایک ذاتی طور پہ ایک نظریہ یہ ہے کہ جناب آپ دیکھیں چیزوں کو آسان کیجیے. آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ریٹرن جو فائل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک ریٹرن آپ کو دی جائے گی، 115 کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی. یہ چینج اس میں یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ جناب جو فائنل ٹیکس کا شخص ہے وہ اپنی بکس آف اکاؤنٹ یا اکاؤنٹس جو ہیں اپنے وہ فرنش کر دے گا ساتھ. ٹھیک ہے نا جی؟ کیونکہ دیکھیں اگر وہ اکاؤنٹس آپ اس سے لے لیتے ہیں تو پھر ریٹرن فل کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے آپ زندگی مشکل کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات سمجھنے سے میں قاصر ہوں. اچھا، ویل اسٹیٹمنٹ ہمارا جو ہمارے اکاؤنٹنٹس ہیں، خاص طور پہ بینگ اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، میں کافی سارے کلائنٹس کی ویل اسٹیٹمنٹ کو دیکھتا ہوں، اور جو ہمارے گروپ آف کمپنیز کے ڈائریکٹرز ہیں ان کی ویل اسٹیٹمنٹ کو بھی دیکھتا ہوں. تو دیکھیں یہ جو چینج ہے اس سے میں اسٹرانگلی ڈس ایگری کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے آپ نے جو ہے اس چینج کے اندر یہ کرنا ہے کہ آپ نے ویل اسٹیٹمنٹ ریوائز کرنے کے لیے آپ کو کمشنر سے اپروول لینی پڑے گی. یعنی اگر میری ویل اسٹیٹمنٹ ہے کیا، سب سے پہلے یہ سمجھیں. ویل اسٹیٹمنٹ میرے اثاثوں کا یا میرے کسی کو اگر پیسے دینے جو میری لائبلٹیز ہیں اس کا ایک تخمینہ ہے، اور اس میں ایررز اکثر و بیشتر آ جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی چیز ٹیکس پیئر مس کر جاتا ہے، کوئی نہ کوئی پرابلمز آ جاتی ہیں، اور ہم نے پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جناب ہم یہ چیز مس کر گئے تو کائنڈلی ہماری ویل اسٹیٹمنٹ ریوائز کر دیجیے یا اس ایرر کو ٹھیک کر لیجیے. اب اس میں کہا گیا بونافائڈ ایرر کے کیس میں کمشنر جو ہے اس کو الاؤ کر دے گا، اور 5 سال کی لمٹ لگائی گئی ہے. ٹھیک ہے، 5 سال کی لمٹ سے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل آپ کیجیے. لیکن ویل اسٹیٹمنٹ میں اپروول والی چیز سے مجھے ڈیفینیٹلی ایشو ہے، اور میں اسٹرانگلی ڈس ایگری کروں گا، کیونکہ ویل اسٹیٹمنٹ میں بہت چھوٹی چھوٹی مسٹیکس آ جاتی ہیں جو کہ ہم لوگ کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو چینج ہے یہ پرابلم کریٹ کرے گی. اچھا، 122(5) جیسے میں نے پہلے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی چاہتے کیا ہیں. 161 ہم کروائیں، 122(5) ہم کروائیں، پھر آڈٹ بھی ہم کروائیں، پھر جو ہماری اسیسمنٹ ہم نے داخل کر دی اس کو سچا بھی نہیں ماننا. تو اگر ہم اتنے بڑے جھوٹے ہیں تو ہم سے کیوں ٹیکس مانگتے ہیں سر؟ ہمیں نہ اچھا سمجھیے. تو دیکھیں معذرت کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، یہ میں اپنے اتھارٹیز کے لیے بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہم لوگ چاہتے ہی ہیں، بینگ اے ٹیکس پریکٹیشنر، بینگ اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، میں نے دیکھا ہے لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے ریٹ سیشنلائز نہیں ہے سر. آپ لوگوں سے وہ پیسے مانگتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا پروفٹ مارجن بھی آپ کو دے دیں. دیکھیں میں وزیر اعظم صاحب کی اسپیچ کا ریفرنس آپ کو دینا چاہوں گا جو انہوں نے ابو دھابی میں کی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی وہاں کے جو شخص ہیں انہوں نے شاید مجھے لگتا ہے وہ بات جو انہوں نے ان کو کہی اس کے بعد شاید بھول گئے معاملہ، کہ جی چیز یہ کہ جی بزنسز آر دیئر ٹو میک پروفٹس. تو سر اف بزنسز آر دیئر ٹو میک پروفٹس، تو بات ہے کہ اگر کاروبار نے منافع کرنا ہے تو سر آپ کی مہربانی کاروبار کو چلنے دیں. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں آپ ہماری اسیسمنٹ بھی نہیں مانگ رہے، آپ آڈٹ بھی کروا رہے ہیں، اور آپ آن ٹاپ آف اٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اب 122(5) میں بڑی مزیدار چیز ہے. دیکھیں 122(5) میں جو انہوں نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ جی ان کیس آف 122(5) the wording has been changed to audit or otherwise. اچھا، آڈٹ اور ادروائز سے ان کی کیا مراد ہے کہ جناب آپ کا افسر آیا، سادہ الفاظ میں سمجھانا چاہوں گا، اس نے آپ کا آڈٹ کیا، آڈٹ کے دوران آپ کاشف صاحب یو ور لکی انف کہ کچھ بھی نہیں وہ نکال سکتا. ٹھیک ہے، اب اس نے کہنا ہے کہ جی کیونکہ میں نے آپ کو آڈٹ کیا اور میں آپ کو جانتا ہوں کہ کاشف صاحب آپ ہیں اور آپ ٹیکس پیئر ہیں، تو ایون ادروائز میں آپ کا 122(5) اوپن کر. تو دیکھیں یہ پاور تو آپ کے پاس پریجوڈیشل ٹو دا ریونیو کی 122(5) میں بھی تھی. تو یہ ان نیسیسری چینجز کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے ایک شخص ہمارے دوست ہیں، فاضل دوست، ان کو سنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ بجٹ ہمارا جو ہے تھوڑا کسی حد تک نیوٹرل ہے اور شاید بجٹ فرینڈلی، تو بجٹ فرینڈلی نہیں ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اس میں مسئلہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک تو آپ نے ٹارگٹ بڑھا دی، جو ٹارگٹس کی آپ بات کر رہے ہیں کووڈ-19 ہے، نیگیٹو گروتھ میں آپ چلے گئے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے ٹارگٹ بڑھا کے اس کو اچیو کر لیں گے. تو دیکھیں وہی والی بات ہے کہ کہنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. تو بات ہے کہ اس طرح معاملات نہیں ہوتے، ہمیں سوچنا پڑے گا کاروباری معاملات کو. تو دیکھیں اس میں جب ایک آپ کے پاس لا آلریڈی موجود تھا تو آڈٹ اور ادروائز لکھنے کی ضرورت قطعی طور پہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. اچھا، پھر ایک سب سے بڑی بات، یہ شاید میرا خیال ہے غالباً جو سیکنڈ بات ہے، کسی حد تک شاید ہماری سنوائی ہوئی ہے کیونکہ پاکستان ٹیکس بار نے اس میں آواز اٹھائی تھی.
اور امید میں یہ کرتا ہوں کہ جو فائنل فائنانس ایکٹ آئے گا اس میں یہ کلوز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک قانون کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے. دیکھیے آپ کی سپریم اتھارٹیز اور ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ یہ چیز رول آؤٹ کر چکے ہیں کہ جی کنڈیشنل اسٹے نہیں ہوگا، کنڈیشنل اسٹے از ناٹ دیئر. آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کمشنر اپیل صاحب نے اگر کوئی آرڈر اپ ہیلڈ کر دیا ہے تو اس پہ آپ یہ قدغن لگا رہے ہیں کہ جی مینیٹری پیمنٹ کروں میں آپ کو مینیڈیٹریلی، یعنی میں لازماً آپ کو 10% ٹیکس جو ہے وہ ادا کروں گا تو پھر اپیل کر سکوں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو بالکل ایسے ہی ہو گیا ہے. ہم مانتے ہیں سر آپ کے جو ریونیو لاس ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے، آپ ریونیو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جو بھی سائڈ پاکٹس ہیں ان سب سے جو ہے پیسے نکال کے دے دیے جائیں. تو اس طرح نہیں ہوتا. اگر آپ کو پرابلم ہے تو بزنسز کو بھی پرابلم ہے. آپ اس چیز کو سمجھیے. آپ کا جو آٹو موبائل سیکٹر ہے بالکل ختم ہو گیا ہے. رہی بات آپ کی کنسٹرکشن کے سیکٹر کی، تو ابھی دیکھا جائے گا کہ آپ الائڈ سیکٹر کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے کیونکہ کنسٹرکشن کا ذکر ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے آج ہم بجٹ میں اس لیے ڈسکس نہیں کر رہے کہ اس کا ایک آرڈیننس الگ سے آ گیا، تو ایک کامنٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ ایک بات کاشف صاحب جو آپ کے چیمبر کے توسط سے جانی چاہیے وہ سمجھ نہیں آئی. جیسے کہ تنصیر صاحب نے بات کی اپنے ذرا اس کے حوالے سے اسکوائر فٹ کے حوالے سے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 2022 تک جو آپ نے لمٹ لگائی ہے، دیکھیں 2022 تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنی سڑکیں بنا لیں، آپ یہ کر لیں وہ کر لیں، ہم مانتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں الاٹمنٹ بھی کر لیں اور لوگوں سے پیسے بھی آپ نے سرٹن پرسنٹیج کے لے لیے. تو دیکھیں الاٹمنٹ کرنا اور کیا کہتے ہیں سڑکیں بنانا وہ تو بیچارے ڈیولپر کے ہاتھ میں ہے، لیکن لوگوں سے پیسے لینا جناب اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو مہربانی کریں جی، یہ جو چیز ہے یہ مختلف فورمز پہ پہلے بھی اٹھائی گئی ہے، میں اس کو ریپیٹڈلی میں بھی کہہ رہا ہوں. تو بات ہے کہ دیکھیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے. تو ہمارا پرابلم یٹ اگین ہوئی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ قانون ہم نے بنا لیا لیکن اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن جو ہے اس کو انالائز نہیں کیا. آگے چلنا چاہوں گا سر. اچھا کیپٹل گین آن اموویبل پراپرٹی، جو اموویبل پراپرٹی پہ کیپٹل گین ہے اس کو انہوں نے جی دیکھا ہے. اس کے اندر جو ہے انہوں نے جو چیز کی ہے کہ جو ٹیکسیبلٹی کی پرسنٹیجز ہیں بیسیکلی، ایک سیکنڈ، ٹیکسیبلٹی کی جو پرسنٹیج ہے یعنی کتنا پرسنٹ آپ کا پروفٹ ٹیکسیبل ہوگا اس کو ایئرس کے ساتھ لنک اپ کر دیا جو پروپوزل یہ دے رہی. اس میں یہ ہے کہ جی اگر ایک سال کے اندر آپ پراپرٹی بیچتے ہیں. اچھا ایک بات بڑی اہم بتانا چاہوں گا کہ جو اوپن پلاٹس کا اور کنسٹرکٹڈ پلاٹس کا سب ڈفرنس تھا 4 سال یا 8 سال کا، اس کو 4 سال پہ لے آئے ہیں. اب کوئی فرق نہیں ہے کنسٹرکٹڈ کے اندر اور اوپن پلاٹس میں، یعنی اموویبل پراپرٹی ہے، اس طرح کی کوئی ڈفرینسیشن اب نہیں رہی ہے. تو اس میں سر یہ ہے کہ جو اگر آپ 1 سال کے اندر کرتے ہیں تو 100%، 1 سے 2 سال کے اندر 75% ہے، 2 سے 3 سال کے اندر 50%، اور 3 سے 4 سال کے اندر 25%، اور 4 سال اینڈ ابو کے اندر 0% ہے. اچھا لائک وائز انہوں نے کیا کیا ہے، اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے لائک وائز جو آپ کے پروفٹ کی جو کیپٹل گین آپ کو ہوگا اس کے جو ریٹس ہیں وہ آدھے کر دیے ہیں. یعنی جہاں پہ 10% ہے وہاں 5% ہو گیا، جہاں پہ 20 ہے وہاں 10% ہو گیا، اور لائک وائز انہوں نے 50% ریٹ ریڈیوس کر دیا. ایک اچھی بات انہوں نے کی ہے. بہرحال کیپٹل گین آن موویبل پراپرٹی پہ اگر اوور آل ہم دیکھیں تو یہ ان لائن ہے جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم سہولیات دینا چاہ رہے ہیں. اچھا کانسیپٹ آف انٹیگریٹڈ انٹرپرائز ایک لے کے آئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جی جو لوگ انٹیگریٹڈ ہوں گے اس کے ساتھ یہ ظاہر ہے اوبویسلی انٹیگریشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں معاملہ، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے انٹیگریٹڈ انٹرپرائز کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا گیا. میں سر جو امپورٹنٹ چیزیں ان پہ زیادہ فوکس کروں گا، جو ڈیفینیشن ہے وہ اوبویسلی آپ کو میری پریزنٹیشن کے ذریعے بھی مل جائے گی. اچھا رینٹل انکم جو ہے اس میں سر آپ کو میں یاد کرانا چاہوں گا کہ اس میں لمٹ ہوتی تھی 40 لاکھ روپے کی، کہ 40 لاکھ روپے تک انڈیویجول اور اے او پی کے پاس یہ سہولت حاصل ہوتی تھی اس کو کہ وہ جو ہے اپنا اس کے اندر آپٹ آؤٹ کر سکتا ہے فرام فکس ٹیکس رجیم. یعنی جو ایک فکس ٹیکس رجیم تھا جو آپ سیپریٹ بلاک آف انکم جس کو ہم اپنی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں، اس سے وہ آپٹ آؤٹ کر سکتا ہے اور نارمل ٹیکس کی طرف جا سکتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ 4 ملین کی بات ختم کر دی انہوں نے جی اگر آپ کی کوئی بھی انکم ہے تو انڈیویجول یا اے او پی ہیں تو آپ نان کارپوریٹ ہونے کے ذریعے اس آپشن کو اویل کر سکتے ہیں. ایک کام جو بڑا اس کو ذرا آسان لینگویج میں بھی سمجھا دیں تاکہ جو ہمارے سننے والے انڈیویجولز ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے. ہاں میں بالکل سر سمجھا دیتا ہوں اس کو سر پلیز. نہیں وائی ناٹ بالکل میں آگے کرنے ہی لگا تھا لیکن آپ نے بیچ میں. اچھا سر اس میں گزارش یہ کہ دیکھیں اگر آپ کی 40 لاکھ روپے کی آمدن تھی جو کرائے سے، 40 لاکھ روپے کی آمدن تھی کرائے سے، تو اس کرائے کے اندر آپ یہ کر سکتے تھے کہ پہلے آپ کا فکس ٹیکس ہوتا تھا کہ جی 1% لگی اور آپ کو ٹیکس لگ گیا، اور آپ کو خرچے یا اخراجات کا جو تھا فائدہ نہیں حاصل ہوتا تھا جو قانون کے مطابق ایک کمپنی کو حاصل ہے.
تو اب کیا ہوا ہے کہ اب انہوں نے کہا جی 40 لاکھ کی لمٹ نہیں ہے، آپ کی کوئی بھی اماؤنٹ ہے، اگر لوور لمٹ بھی ہے یا جو بھی اماؤنٹ ہے آپ کی کرائے کے ذریعے جو آپ نے آمدن حاصل کی ہے، تو اس کو آپ نارمل ٹیکس کے اندر یعنی عام اخراجات کا جو کلیم ہے جو 15A کے اندر اخراجات کلیم کر سکتی تھی کمپنی، وہ آپ بھی کلیم کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ایک یہ موقع دیا ہے. اچھا اس میں انہوں نے نا کاشف بھائی ایک برائی بھی کی ہے معذرت کے ساتھ. برائی انہوں نے کیا کی ہے کہ جو کلیکشن چارجز ہوتے تھے، جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جب آپ پیسے لینے جاتے ہیں لوگوں سے تو اس کے اندر جو پرسنٹیجز ہوتی تھی اس کا تھریش ہولڈ 6% انہوں نے دیا ہوا تھا کہ 6% تک آپ اخراجات کلیم کر سکتے ہیں. تو اس کو آل آف اے سڈن 2% کر دیا. تو دیکھیں یہ بھی ان لائن نہیں ہے، کیونکہ میرے حساب سے تو اس کو شاید بڑھانا چاہیے تھا، اس کو الٹا کم کر دیا. تو یہ میری ذاتی طور پہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور اس جو خاص طور پہ جو امینڈمنٹ ہے اس کو چینج ہونا چاہیے. کاشف بھائی اس کے حوالے سے کوئی اور چیز یا آگے چل؟ جی شکریہ، آگے چلیے. تھینک یو سر. اچھا نارمل ٹیکس ڈیڈکشن اگین یہ ایک انہوں نے چینج کی ہے جو کہ ذرا ڈفرینس ہے. اچھا اس سے پہلے جیسے 124A پہ کیونکہ میں اس کے پچھلی کر کے کہ تنصیر صاحب جیسے بات کر چکے ہیں کہ جی اس میں جو انہوں نے ڈسکشن کی ہے ریگارڈنگ دا سیم، تو وہ ہم کر چکے ہیں، تو اس کے اوپر میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہا. اور اس میں یہی ہے کہ دیکھیں 124A میں الٹیمیٹلی آپ کا یہ آ جاتا ہے کہ آپ کا جو یہ ایک بات بہت اچھی ہوئی ہے کہ دیکھیں ایٹلیسٹ آپ کے جو آڈٹس یا چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں ان کو اون کیا جا رہا ہے. اینڈ اٹس اے ویری لانگ اسٹرگل. اور میں خاص طور پہ کیونکہ تنصیر صاحب وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ٹیکس بار کے، آپ کو سر آپ لوگوں کو تمام لیگل فرٹرنیٹی کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ اٹس اے لانگ اسٹرگل اور آپ لوگوں نے بڑے ایک اسٹرگل کے بعد اس چیز کو پروو کیا ہے. آئی نو کہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اور چیمبر کے لیے، کیونکہ ہم لوگ سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہوتے ہیں، چیمبر کا بھی اس میں رول ہے کہ جی اس کو ہم نے اپروو کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو الٹیمیٹلی اٹس ڈن. نارمل ٹیکس ڈیڈکشن جو ہے سر اس میں دیکھیے 2 پرووائزو انہوں نے ایڈ کی ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سمپلی جس سال میں آپ ڈیپریسیشن یعنی ایسٹ ایکوائر کریں گے اس میں آپ کو آدھی ڈیپریسیشن کلیم ہوگی، یعنی جو بھی آپ کا ریٹ ہوگا اس کا 50%، اور جب آپ سیل کریں گے تو اس کی بھی آپ کو آدھی ڈیپریسیشن کلیم ہوگی. یعنی اگر آپ کا ریٹ مثال کے طور پہ کسی کا 15% ہے تو اس سال کے لیے 7.5% تک ڈیپریسیشن کلیم ہوگی، یا کسی کا 20% ہے تو اس سال کے لیے 10% تک ڈیپریسیشن کلیم ہوگی. اچھا جو نان ریزیڈنٹ ہیں یہ ایک سر انہوں نے معاملہ کیا ہے کہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے کلوز ہوتی تھی ریگارڈنگ سرٹن سروسز اور اس کو بعد میں ان سروسز کو 3% کیا گیا، جس میں فریٹ فارورڈنگ ایجنٹس بھی تھے، انجینئرنگ سروسز بھی تھیں. اس میں کیا تھا کہ جو پی ای تھی نان ریزیڈنٹ لوگوں کی جو باہر سے ہمارے کاروباری دوست آ رہے ہیں جن کی یہاں پہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو 8% پہ ہی رکھا گیا تھا. تو یہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے کہ جس کے اندر نیشنلائز کر دیا گیا اور اس کو 3% پہ لے آئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہ جانے کیوں انجینئرنگ جو فرمز ہیں، اب دیکھیں کاشف صاحب یہاں پہ نوٹ کیجئے گا کہ ہم بیسیکلی کنسٹرکشن کا قانون لے کے آئے، کنسٹرکشن کو ہم انڈسٹری مان رہے ہیں، اور جو انجینئرنگ سروسز ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں کنسٹرکشن سے یا ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں جو چیزیں ہیں، اس کو ہم نے 3% سے باہر کر دیا. تو یہ الٹیمیٹلی آگے میں نے اپنی سلائیڈ میں جو ادر امینڈمنٹس ہیں اس میں بھی اس کو شامل کیا ہوا ہے. تو بات یہ کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریشنل جو ہے اصل جو ہماری بات ہے اس کے برعکس ہے، تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اچھا یہ اب سر ایک قانون آ گیا ہے کہ جو ٹیکس پیئر کی پروفائل ہے، یعنی چاہے میں ایک عام آدمی ہوں، چاہے میں کاروباری ہوں، چاہے میں سیلریڈ ہوں، کوئی بھی ہوں میں، تو میرے لیے لازم و ملزوم ہو گیا کہ جی میں اپنی پروفائل اپڈیٹ کروں گا. اب اس میں کیا ہے کہ تمام ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر جو ہیں جنہوں نے رجسٹریشن آبٹین کی ہے سپٹمبر 30 2020 تک، ان کے لیے تو ٹائم رکھا گیا ہے جی 31 دسمبر 2020. ادر ٹیکس پیئر جو کہ رجسٹریشن آبٹین کریں گے ان کے لیے ٹائم رکھا گیا ہے 90 دن آف رجسٹریشن. اور اینی چینج اگر آپ کوئی بھی چینج کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے 90 دن کے اندر اندر کرنا ہے. اچھا اس پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا عام سادہ الفاظ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے دوست بھی سمجھ سکیں. دیکھیں جی آپ کچھ بھی چینج کریں گے، آپ مثال کے طور پہ اگر ریٹیل کے بزنس میں ہیں، آپ اپنی ریٹیل آؤٹ لیٹ ایڈ کرتے ہیں، آپ ویئر ہاؤسنگ یوز کر رہے ہیں، ویئر ہاؤسز آپ ایڈ کرتے ہیں، آپ اپنے گوڈاؤنز ایڈ کرتے ہیں، آپ اپنے ڈسٹریبیوٹر ہیں تو ظاہر مختلف آپ اپنے اسٹیشن جو گوڈاؤنز کے ہوں گے وہ ایڈ کریں گے. تو اب پہلے جیسے اکثر دوست کیا کرتے تھے کہ جناب کہہ دیتے تھے کہ جی فلانا گوڈاؤن جو ہے ہمارا رجسٹرڈ نہیں ہے، ہمارے لسٹ میں نہیں ہے. جیسے کہ ہم نے ایک کیس میں لوگوں کے گوڈاؤنز جو ہیں اپنے جو ہمارا ایک کلائنٹ تھے ان کے بیسیکلی جو ویئر ہاؤسز تھے ان کو ایڈ کیا، تو وہ اگر نہیں ہے تو وہ اب آپ کے اوپر ایک برڈن آ گیا ہے کہ آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے. اس چیز کو سمجھیے گا، یہ کاشف صاحب انتہائی اہم چیز ہے کہ اپڈیشن آف ریکارڈ جو ہے وہ آپ کے لیے اہم ہو گیا.
یعنی کل کو اب آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جناب یہ میری ذمہ داری نہیں تھی, میں بھول گیا یا مسٹیک ہو گئی, تو دس از گوئنگ ٹورڈ دیٹ سائڈ. تو اس کو ہمیں تھوڑا سا سمجھنا ہوگا. اچھا, چیریٹیبل ڈونیشنز اگین یہ ایک عجیب سی بات ہے. دیکھیے ہمارے ملک میں ایسوسیٹ جو این جی اوز لوگ کھڑی کرتے تھے یا اپنے ادارے جو کھڑے کرتے تھے, ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جناب ہم جو منافع کما رہے ہیں اس سے فلاحی کام بھی کر سکیں, اچھے کام بھی کر سکیں. تو لوگ اگر اچھے کام کرنے جا رہے تھے تو جناب آپ کو کس نے کہا تھا کہ اس کے لیے منع کریں؟ آپ نے اب یہ کر دیا ہے کہ جو ایسوسیٹ کی جو لمٹ ہے چیریٹیبل ڈونیشنز کی, اس کو اٹھا کے آدھا کر دیا. انڈیویجول کے کیس میں, نارمل کے کیس میں 30% ہے, آپ نے اس کو 15% کر دیا. کمپنی کے کیس میں آپ نے اس کو 20 سے 10% کر دیا, 20 سے 10% کر دیا. اچھا, اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی کلوز 61 جو ہے تب, اچھا یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو نیچے میں نے لائن لکھی ہے, اگر آپ دیکھ سکیں میں پڑھ بھی دیتا ہوں کہ any other proviso is proposed whereby the straight deduction from income under clause 61 is available only if the said donation is paid by a cost. دیکھیے اب ڈونیشن آپ دے رہے ہیں اگر کسی ایسے ادارے کو جس کے لیے اسٹریٹ ڈیڈکشن آپ کو اویلیبل ہے, یعنی آپ اپنی انکم میں سے اس ڈونیشن کو منہا کر سکتے ہیں خرچے کے طور پہ, تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے کراس چیک کے ذریعے دیا گیا. ہم بینگ کنسلٹنٹ یہ پہلے بھی کہتے تھے, لیکن اس کو مزید لیگلائز کر دیا گیا اس میٹر کو. لیکن یہ یٹ اگین چیزیں سخت کرتے جا رہے ہیں, اور اس میں خاص طور پہ اس کلاس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہونا چاہیے جو ڈاکومنٹیشن کے معاملات ہیں. لیکن جو ایسوسیٹ کی بات میں نے کی کہ جو لوگوں نے معاملات کیے ہوئے تھے, اس کے لحاظ سے بات ٹھیک نہیں ہے. اچھا, کانسیپٹ آف ایگریڈ اسیسمنٹ لے کے آئے ہیں جی کشف صاحب. ایگریڈ اسیسمنٹ, اب میں آن ایئر بہت سی باتیں نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا ایگریڈ اسیسمنٹ سے کیا مراد ہے, ٹھیک ہے سر. تو سر مناسب ہی نہیں ہے. تو بات ہے کہ ایگریڈ اسیسمنٹ جو ہے یٹ اگین دیکھیں آپ جس طریقے سے لے کے آ رہے ہیں نا پورے والا, وہ اس طریقے سے سکسیسفل نہیں ہو پائے گی, کیونکہ اس میں سب سے پہلے میں بلٹ پوائنٹ نمبر 3 پہ جانا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں جی اس کی کمپوزیشن کیا ہے, کہ آپ اس میں چیف کمشنر صاحب کو ڈال رہے ہیں, کمشنر صاحب کو ڈال رہے ہیں, ایڈیشنل کمشنر صاحب کو ڈال رہے ہیں. جہاں اے ڈی آر سی کو آپ نے اتنا اسٹرانگ کر دیا, اور نو ڈاؤٹ اے ڈی آر سی کا اسٹرانگ ہونا بھی یٹ اگین میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا ہماری پاکستان ٹیکس بار کو, لاہور ٹیکس بار کو اور لاہور چیمبر آف کامرس کو. ان کا مشترکہ عمل ہے اور ان کی بہت بڑی ایفرٹ ہے, خاص طور پہ ہماری بارس کی بھی اور چیمبرز کی بھی, کہ جی انہوں نے اے ڈی آر سی کو اسٹرانگ بنایا, اور اے ڈی آر سی از ویری اسٹرانگ ناؤ. اور اے ڈی آر سی اب اس شکل میں شاید ہے جو اس کو ہونا چاہیے تھا. اور اے ڈی آر سی میں جو سب سے بڑا پوائنٹ تھا یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا تنصیر صاحب کی اور کاشف بھائی کی اجازت سے, کہ دیکھیں اس میں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کے پاس رائٹ ٹو اپیل نہیں ہے, آپ نے فورگو کرنا ہے. تو وہ چیز جو انہوں نے ختم کی ہے نا, وہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں دیٹ از دا بگ ون, اور یہ بہت بڑی جیت ہے سر آپ کی. تو یہ کاشف صاحب اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا, اور تنصیر صاحب کو بھی. تو دیکھیں یہاں جیسے برعکس اس کے کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ کمپوزیشن میں آپ نے چیف کمشنر صاحب کو ڈالا ہے, کمشنر کو ڈالا ہے, ایڈیشنل کمشنر. تو سر سوال یہ ہے کہ جو ریونیو کلیکٹ کر رہے ہیں اور الٹیمیٹلی جس نے آپ کو اسیس کرنا ہے, اگر وہی بیسیکلی اسیسمنٹ اوور سائٹ کمیٹی کے اندر ہوگا, تو اس ایگریڈ اسیسمنٹ کو آپ بہتر کیسے بنا سکیں. تو ذاتی طور پہ یہ یہی ہوگا کہ ایگریڈ اسیسمنٹ کا معاملہ یہی ہے. اور اس میں ایک اور بات یہ کہی گئی کہ جی 122(9) کا نوٹس ایشو ہو جائے گا, اور لگتا یہی ہے کہ جی ٹیکس پیئر سے کو بٹھا کے ڈسکس کر کے یہ بات کی جائے گی کہ جناب جن جن ایڈیشن سے آپ, یعنی جو آپ کی انکم کے اندر ایڈ کیا گیا چیزوں کو, یا آپ کی جو آمدن کے اندر جو آپ کی ایڈ بیکس ہیں, ان کو آپ ایگری کرتے ہیں, ان کو ایگری کر جائیے. جو ایگری نہیں کریں گے اوکے. اور پاس میں یہ انڈر ٹیکنگ کے ذریعے کام ہوتا رہا, یعنی ٹیکس پیئر سے انڈر ٹیکنگ لے لی جاتی تھی کہ جناب اس چیز کو اپیل نہیں کیا جائے گا, اور ایک ایگریڈ ٹیکس ڈیمانڈ اکارڈنگ ٹو میوچل انڈرسٹینڈنگ آف ورکنگ کر لی جاتی تھی, اور میٹر کلوز ہو جاتا تھا. اچھا, آپشن کہاں اویلیبل نہیں ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کاشف صاحب. آپشن وہاں اویلیبل نہیں ہے جہاں پہ کنسیلمنٹ آف انکم کی بات آتی ہے, یعنی اگر کوئی کنسیلمنٹ ہے تو وہاں یہ آپشن اویلیبل نہیں ہے. یا ایک ایسا پوائنٹ آف لا جدھر آپ کو لگے کہ اس کو ہائی کورٹ نے انٹرپریٹ کرنا ہے یا ہائر اتھارٹی نے انٹرپریٹ کرنا ہے, تو وہاں آپ اس طرح کی گریڈ اسیسمنٹ کا آپشن نہیں لے سکیں گے. جیسے مثال کے طور پہ میں ایک سمپل بات کروں کہ آج کل بڑا میرے پاس بھی ایک کیس چل رہا ہے اس کے ریگارڈنگ فاسٹ موونگ کنزیومر گڈ کی جو کلاس تھی, یا کنزیومر گڈ کی جو کلاس تھی, جہاں پہ 0.2% ٹرن اوور لگایا جاتا تھا. تو اس کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے کچھ کیسز چل رہے ہیں, ہائی کورٹ میں بھی چل رہے ہیں, ٹریبونل میں بھی چل رہے ہیں. تو وہ کیونکہ انٹرپریٹیشن آف پوائنٹ آف لا ہے, تو اس کو لازم و ملزوم ہے کہ جی اس کو آپ ایگریڈ اسیسمنٹ میں نہیں لے جا سکتے. اچھا, یٹ اگین اس ایگریڈ اسیسمنٹ کو کروانے کے لیے آپ نے رائٹ آف اپیل اپنا لوز کرنا ہے.
جو بھی اگریڈ اسیسمنٹ ہوگی اس کو آپ اوپر جا کے چیلنج نہیں کر سکتے کسی ہائر اتھارٹی. اچھا اب کیونکہ میں اپنی میجر امینڈمنٹس کور کر چکا ہوں تو کاشف بھائی اب میری جو باقی امینڈمنٹس ہیں دیگر ان کو میں بریفلی ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت کے ساتھ. اچھا سر اس میں ایک کوشچن تھا حسن بھائی, یہ جی سر. ٹیکس آن کمیشن انہوں نے کچھ چینج کیا؟ سوری سر. ٹیکس آن کمیشن اٹ واز 12% بیفور. سر بالکل 12% ہی ہے, یہ منیمم ٹیکس کر دیا تھا انہوں نے اور آج بھی منیمم ٹیکس ہی ہے. اس میں سر انہوں نے یہ کیا ہے, میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا, جو آپ ماشاء اللہ زاہد صاحب موجود تھے جب میں کہہ رہا تھا ٹرانسفارمیشن آف ٹیکس اسکیم, تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا کہ کمیشن انکم جو تھا اس کو منیمم ٹیکس میں لے گئے. تو یہ 2019 کے قانون میں ہوا ہے, 2020 کے قانون میں اب کمیشن انکم کے اوپر کوئی مزید چینج نہیں ہوا, وہ 12% ہی ہے, لیکن الٹیمیٹلی وہ منیمم ٹیکس ہوگا اور کتابیں جو ہیں وہ کمیشن ایجنٹ کو بنانی پڑیں گی. سر اس میں جو ایکسپینسز ہیں وہ ایڈجسٹیبل ہیں؟ نہیں سر, اس میں میں عرض کر دوں, اس میں سر گزارش یہ ہے کہ آپ جیسے جو آپ اپنا پروفٹ اینڈ لاس بنائیں گے, یعنی آپ اپنی سیل دکھائیں گے, اپنے ایکسپینسز کلیم کریں گے, اس کے بعد آپ منافع کا ایک تخمینہ کریں گے, اس منافع کے اوپر جو آپ ٹیکس نکالیں گے وہ اگر ہائر آف ہوگا تو اس کے اوپر آپ ٹیکس دیں گے. اگر آپ نے اپنی انکم کے اوپر جو منیمم 12.5% دیا ہوا ہے جو آپ کا کمیشن کا تھا, تو وہ اگر آپ کا کٹا ہوا ہے 12% جو بھی ٹیکس ریٹ ہے, تو اس کے مطابق آپ جو بھی ہائر آف ہوگا یا تو 12% یا آپ کے پروفٹ کا جو ٹیکس ہے وہ آپ دے رہے ہوں گے. سر تھینک یو. ٹھیک ہو گیا سر. جی کاشف بھائی اجازت آگے چلوں؟ بس جلدی جلدی کر لیجئے. جی سر, بس میری 2 سلائڈز رہ 2 سے 3 سلائڈز رہ گئی, اس کے بعد آئی ول بی ڈن. 2 سلائڈ رہ گئی. اچھا سر, اس میں یہ ہے کہ جیسے کنسٹرکشن انڈسٹری کا تو پہلے ہی میں نے ذکر کر دیا, ایڈوانس ٹیکس انہوں نے کہا جی ٹرن اوور بیسس پہ لیں گے, یعنی ٹرن اوور کی بیس پہ ایڈوانس ٹیکس لیا کریں گے, اس کا آن لائن سسٹم یہ متعارف کروائیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی جو نان ریزیڈنٹ جو سرٹن پیمنٹس ہیں وہ میں نے بتایا کہ جی ان کو الائن کیا گیا ہے. ٹال مینوفیکچرنگ کا یہ بڑا اچھا اقدام لیا گیا کاشف صاحب کہ ٹال مینوفیکچرنگ کو 4 سے 4.5% میں لے آئے ہیں, اور اس کا جو کانٹریکٹ ہے سروس کا جو کنفیوژن تھی وہ بھی ختم ہو گئی کہ جی یہ کانٹریکٹ ہے سروس ہے, تو الٹیمیٹلی اس کا ریٹ 4.5% کر دیا. اچھا ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ, یہ کاشف بھائی میری زاہد صاحب آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس پوائنٹ کو اٹھائیں, اور میرا ذاتی خیال ہے کہ صدر صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اس پوائنٹ کو اٹھائیں کہ یہ جو ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ لسٹڈ کمپنی کو 15 دن کے اندر مل جائے گا. تو جناب یہ لسٹڈ کمپنی کے لیے نہیں, یہ مہربانی کریں اس کو مینوفیکچرر کے لیے بھی کریں, اور دیکھیں اس کو جو آپ ڈیلے کرتے ہیں اگر غلطی آپ کے اینڈ پہ ہے تو اس کو پلیز کائنڈلی دیکھیں, اور 15 دن از مور دین انف ٹائم جس کے اندر آپ اسیس کر کے ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ ایشو کر سکتے ہیں. 165 کی جی ریکوائرمنٹ کوارٹرلی کر دی گئی ہے. آبویسلی پہلے یہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ ہاف ایئرلی تھی, لیکن یہ ریگولرائز نہیں تھی کیونکہ آبویسلی ڈاکومنٹیشن ہرٹ ہو رہی تھی. اچھا آخر میں کچھ ہماری باتیں, جیسے کہ پہلے بخاری صاحب نے بھی اس کے بارے میں ذکر کیا, وہ تو یہ ہے کہ جی ریئل ٹائم ایکسیس آف الیکٹرانک ریکارڈز ہو گیا. اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ پازیٹیو مینر میں اس کو بہتری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے معاملہ. ٹھیک ہے, ویڈیو لنک کے ذریعے آڈٹ کی بات کی گئی ہے, پھر سیکٹوریل بینچ مارکس کی بات کی گئی. لیکن دیکھیں سیکٹوریل بینچ مارک سے تھوڑا سا میرا اختلاف ہے کہ کیا ایف بی آر سیکٹوریل بینچ مارکس میں اتنا اسمارٹ ہوگا کہ ہر سال اس کو اپڈیٹ کر سکے اور اکارڈنگ ٹو کنڈیشنز کر سکے, تو یہ تھوڑا سا مسئلہ آئے گا. اچھا ٹرمینل ریٹ کی ایک پلی لی جاتی تھی ہائر کورٹس میں, تنسیر صاحب کو بھی یاد ہوگا ڈیفینیٹلی کہ یہ ڈیفالٹ سرچارج جو ہے کیونکہ اس کی کوئی ٹرمینل ڈیٹ نہیں ہے تو سر اس کے اندر آپ ڈیفالٹ سرچارج نہیں لگا سکتے. تو یہ ٹرمینل ڈیٹ کے کانسیپٹ کو انہوں نے ختم کیا. یہ اگین دیکھیں اگر کوئی قانونی مسئلہ ہے آپ اس کو ایڈریس نہیں کر پا رہے تو اس کا حل آپ یہ نکالتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں قانونی تبدیل کر دیا جائے, تو اٹس یٹ اگین اندر موکری. اچھا ایگزیمپشن جو ود ہولڈنگ ٹیکس الیکٹریسٹی, یہ بڑا اہم ہے خاص طور پہ کاشف صاحب آپ کے جو چھوٹے کاروباری حضرات ہیں باقی لوگوں کے لیے, کہ کمشنر کو اب یہ اتھرائز کر دیا گیا ہے کہ جو بجلی کے اوپر آپ کا ٹیکس کٹتا ہے اس کے اوپر پہلے تو یہ تھا کہ اگر آپ ایگزیمپٹ ہیں 100C کے اندر, یعنی آپ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے تو آپ کو ایگزیمپشن اویلیبل ہے. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کا ٹیکس ایڈوانس زیادہ کٹ گیا ہے تو ایگزیمپشن آپ کو دیا جائے گا الیکٹریسٹی کے اوپر بھی جو ٹیکس کٹتا ہے اس کے اوپر. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے ذاتی طور پر. انجینئرنگ سروسز کو آلریڈی میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں تو اس کو غلط کیا گیا ہے کہ جہاں آپ کنسٹرکشن کو بہتری کر رہے ہیں وہاں آپ اس کو ختم کر رہے ہیں. لاسٹ میں جی یہ میرے نمبرز آپ کے پاس اویلیبل ہیں, ای میل آئی ڈی, باقی کاشف بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں, ہی از ویری وائبرنٹ ٹو ریچ ایوری ون. اور آخر میں یٹ اگین میں آپ کے وقت کا اور آپ کی پیشنس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور خاص طور پہ آئی ایم گریٹفل ٹو دا چیمبر کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. کاشف صاحب آئی ایم گریٹفل ٹو یو, I am grateful to Mia Zahid Javed Saab, Irfan Saab اور تنسیر صاحب. It was a pleasure to have you with us.
اور خاص طور پہ میں زہیب زبیری صاحب سی او ٹیل میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس انیشیٹو میں کاشف صاحب کے ساتھ مل کے جو کہ انوویٹیو ایک مائنڈ رکھتے ہیں، اور میں اس چیز کے لیے کاشف صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ فرسٹ ویبینار چیمبر کے فورم سے سر، تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے اس کا پارٹ بنایا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ حسن بھائی، آپ کی پریزنٹیشن بھی بہت اچھی تھی. تنصیر بھائی، بلکہ میں آپ سے ایک سوال کروں گا. ایک کوشچن آیا ہے کہ از دیئر اینی والیوم ریکوائرمنٹ فار رجسٹریشن ان سیلز ٹیکس؟ اگر آپ اس پہ کوئی تھوڑا سا خیال کر سکیں. اور انہوں نے لکھا ہے کہ کلیریفیکیشن اباؤٹ کاٹیج انڈسٹری. جی بالکل. اس میں ایک جو پچھلے فائنانس بل میں بہت بڑا ظلم ہوا، کاٹیج انڈسٹری کی ڈیفینیشن امیزنگلی جو چینج کی، اور میرے قریب وہ ایک لحاظ سے اس ملک کے لیے کہ جس کی اکانومی پہلے ڈکلائن کی طرف ہے، اور اس کے اندر کاٹیج انڈسٹری کو انہوں نے ڈیفائن کیا بڑا ریجڈ ورڈز کے ساتھ، کہ پہلے کیا کاٹیج انڈسٹری کہلاتی تھی کاشف بھائی، کہ وہ آپ چھوٹے سے مکان میں بیسمنٹ میں 2 خراد مشینیں لے کے ایک چھوٹا سا پرزہ بنا رہے ہیں اور آپ وہ دے رہے ہیں، تو آپ کو سیلز ٹیکس کی ایگزیمپشن تھی، بھلے آپ 1000 روپے کا کام کریں یا 1,00,000 روپے کا کام کریں. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ لفظ کاٹیج انڈسٹری وہ کہلائے گا کہ جو کہ اگر کوئی ریزیڈینشل پراپرٹی میں ہے، یا جس کا بل 12 لاکھ روپیہ انہوں نے اب لمٹ کی ہے، پہلے 6 لاکھ تھی، اگر وہ بل آئے گا اس سے اوپر جو بھی ہے وہ ٹیکس میں آئے گا. اس کی 5 شرائط ہیں. بیٹا یہ مجھے دیں گے ذرا سیلز ٹیکس کی بک. اس کے اندر 5 شرائط انہوں نے رکھی ہیں بیسیکلی، بڑی سخت نہیں بیٹا جو لائے ہیں. یعنی اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں بالخصوص کوسچن کی، کاٹیج انڈسٹری مینز اے مینوفیکچرر کنسرن وچ فلفل ایچ آف فالوئنگ کنڈیشن سنیے گا. ڈز ناٹ ہیو این انڈسٹریل کنیکشن اور الیکٹریسٹی. ایک تو اس کا انڈسٹریل اور وہ نہیں ہونا چاہیے. کہاں سے بھئی انڈسٹریل یا کمرشل کنیکشن کے بغیر وابڈا دیتا ہے آپ کو؟ اگر آپ نے خراد مشین لگانی ہے، آپ نے کوئی ایسی چیز لگانی ہے، وہ کہے گا میں تمہیں ریزیڈینشل میٹر دوں گا؟ کبھی بھی نہیں. دوسرے نمبر پہ اٹ از لوکیٹڈ ان ریزیڈینشل ایریا. اچھا جی، اگر وہ اس گھر میں ہے. پھر ڈز ناٹ ہیو اے ٹوٹل لیبر فورس مور دین 10 ورکر. بھائی کاٹیج انڈسٹری میں تو 25 ملازم بھی ہوتے ہیں، 30 بھی ہوتے ہیں، 20 بھی ہوتے ہیں، 10 تو آپ کے کوئی کوانٹٹی نہیں ہے. اینول ٹرن اوور ڈز ناٹ ایکسیڈ 3 ملین. آج انفلیشن کا دور ہے، آپ دیکھیں کہ پیسے کی قدر کہاں چلی گئی، پیسے کی ویلیو کیا رہے گی. تو 30 لاکھ روپے سال کا مطلب ہے 2.5 لاکھ روپے مہینہ. ایک طرف آپ 10 ملازم کی شرط رکھ رہے ہیں، صرف 10 ملازموں کی تنخواہ 2.5 لاکھ سے زیادہ ہو جائے. تو یہ کنٹراڈکشن ہے. کاٹیج انڈسٹری کے ساتھ تو انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا. ہمارے ملک کی ایک انڈسٹری تھی ماربل، جو وز آپ کے چیلنج دیتی تھی آپ کی سیرامک ٹائل کو، وہ اب ایکسکلوڈ ہو چکی ہے. آپ کا ماربل ان کو، اچھا ایک میں آپ کو بتا دوں، ہمارے ایف بی آر کا المیہ یہ ہے کہ ان کو ٹیکس ملے یا نہ ملے، قانون سخت بنا دیں گے، اس پہ عمل ہو یا نہ ہو، قانون سخت بن جائے گا. تو وہ اب بن گیا. اب ماربل لوگ مہنگا ضرور بیچیں گے، جمع کرائیں گے یا نہیں کریں گے وہ بات کی بات ہے. اور رہ گی بات کرنا اس کی لمٹ کی، تو ایوری پرسن از لائبل فار رجسٹریشن. جو سپلائر، ہول سیلر اور جنرل آرڈر سپلائر کیٹیگری میں ہے، بے شک 1000 روپے کا سامان وہ بیچے. اور جو مینوفیکچرر ہے اس کے انہوں نے لمٹس دے دی ہیں بلز کی. وہ پہلے 6 لاکھ تھی، اب شاید 12 لاکھ کر دی ہے کہ اس سے اوپر وہ اس میں لائے گا. یہ تھا سر. تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں کاٹیج انڈسٹری بالکل ایلیمینیٹ ہو گئی. جی ایلیمینیٹ. یہ جو امینڈمنٹ، یہ 2019 کی امینڈمنٹ ہے سر. یہ 2019 کی امینڈمنٹ میں انہوں نے کاٹیج انڈسٹری ایلیمینیٹ کر دی. سر تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. بہت سے میسیجز آ رہے ہیں شکریہ کے اور تعریف کے. تنصیر صاحب کے ایک اور سوال ہے جی کہ منیمم ٹیکس اس دفعہ اس بجٹ میں ریٹیلرز کے لیے شاید کوئی لمٹ. میری آواز آ رہی ہے تنصیر صاحب؟ کاشف بھائی میں سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو، آپ کی آواز تھوڑی کم ہے. اگر میں جی اب دیکھیے میری آواز بہتر ہے پہلے سے؟ جی بہتر ہے سر. تنصیر صاحب کے لیے ایک سوال ہے کہ ایک سوال یہ آیا ہے کہ اس دفعہ اس بجٹ میں ریٹیلرز کے لیے منیمم ٹیکس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا. اب اس میں جو امینڈمنٹ آئی تھی ہمارے پاس دسمبر میں، ایک آرڈیننس آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ منیمم ٹیکس جو ریٹیلرز کے لیے ہے وہ 0.5% ہوگا اگر 2018 سے ٹیکس کم نہیں ہوگا.
तब तो टैक्स था 1.25% 2018 में, अब 2019 और इस साल के लिए 20 के लिए मिनिमम टैक्स का रेट रिटेलर्स के लिए 1.5% है। सवाल ये है कि अभी जो रिटेलर्स अपना मिनिमम टैक्स पे करेंगे वो 0.5% के साथ पे करेंगे और टैक्स उसका कम नहीं करेंगे। इसका ये मतलब है कि उन्हें जो अपनी सेल्स हैं वो अपनी सेल्स 1.5 से 2 गुना बढ़ानी पड़ेंगी। और अगले साल 2021 में क्या मिनिमम टैक्स दोबारा 1.5% हो जाएगा या उसी ऑर्डिनेंस के तनाजर में वो 0.5% ही रहेगा? दूसरा सवाल कि जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं आपके, वो अपनी सप्लाईज जो हैं अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को करेंगे, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को एक साल में 10 करोड़ से ज्यादा, तो अगर उनकी सेल्स 10 करोड़ से ज्यादा होंगी तो जो उनका इनपुट का रिस्पेक्टिव पोर्शन होगा वो उस मैन्युफैक्चरर को नहीं मिलेगा। अब इस बजट में इन्होंने ये क्लॉज भी रख दिया है कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन अपनी सप्लाईज करेगा एक सप्लायर को 10 करोड़ से ज्यादा, तो 20% ऑफ द एक्सपेंसेस भी उसको नहीं मिलेंगे। और तीसरा सवाल एक और इसी तनाजर में है कि अभी इस बजट में ये आया कि जो विदहोल्डिंग एजेंट्स होंगे उनके लिए शर्त भी 10 करोड़ रुपए रख दी गई है कि जब आपकी सप्लाईज जो होंगी या टर्नओवर जो होगी वो 10 करोड़ होगी तो आप विदहोल्डिंग एजेंट बनेंगे। इससे पहले कानून ये था कि एनी पर्सन रजिस्टर्ड इन सेल्स टैक्स इज कंसिडर्ड टू बी अ विदहोल्डिंग एजेंट। तो क्या ये शर्त जो है विदहोल्डिंग एजेंट के बनने की ये तमाम सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्संस पे होगी, चाहे उनकी सेल 10 करोड़ से ज्यादा हो, चाहे उनकी सेल 10 करोड़ से कम हो, 5 करोड़ भी हो, 2 करोड़ भी हो, जितनी भी होगी तो उन पे वो विदहोल्डिंग एजेंट नहीं बनेंगे? सर तनसीर साहब आपका माइक म्यूट है, आपका माइक म्यूट है, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। राइट जी सर। जी अच्छा, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो रिटेलर से रिलेट करता है। मैं अपने आप को कंस्ट्रेंट रखूंगा सेल्स टैक्स तक, और मेरे भाई जो हसन है वो अगर इनकम टैक्स का है तो वो टर्नओवर टैक्स और वो बता देंगे। सेल्स टैक्स में 2 कैटेगरीज अप्लाई कर दी गई हैं, टीयर 1 रिटेलर और टीयर 2 रिटेलर। टीयर 1 रिटेलर वो हैं जो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, टीयर 2 वो हैं जिनका सेक्शन 3 सब सेक्शन 9 है शायद सेल्स टैक्स का, जिनको सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल, दे आर नॉट लायबल फॉर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन। वो एंजॉय करेंगे उस बेनिफिट को अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल से लिंक करके। जो टीयर 1 की जो शराइत हैं जो कि बड़ी सख्त हैं, जैसे अभी कॉटेज इंडस्ट्री की मैं सब्सिक्वेंट बात करूंगा जो आपने मैन्युफैक्चरर का स्लैब का पूछा, तो टीयर 1 में तो आ गया आपका वो रिटेलर जो कि टैक्स देगा उस चेन के तहत जिसका इन्होंने अब प्रपोज किया है सेल्स टैक्स 14 से 12%, मजीद उसको रिड्यूस करने जा रहे हैं, जो कि खुश आइंद है। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा मुझे एम्बिग्विटी नजर ये आती है कि पीछे जो चेन है वो 17% पे है, सब्सिक्वेंट रिटेलर जो है वो 12% पे है। अगर तो ये वो वाली चेन है जो मैन्युफैक्चरर भी खुद है और रिटेल आउटलेट है, देन जस्टिफाइड है। लेकिन इन सम अदर केसेस ऐसे रिटेल आउटलेट के जो के मुख्तलिफ ब्रांड्स को सेल कर रहे हैं, तो उनकी इनपुट और आउटपुट की एडजस्टमेंट एक क्वेश्चन है, नंबर 1। नंबर 2 पे आपकी जो बात थी मैन्युफैक्चरर के लिए स्लैब का, उसमें बड़ा कैटेगोरिकली जब इन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री डिफाइन कर दी और कहा द पर्सन हु इज नॉट फॉलिंग विद इन द लिमिट विद इन द डेफिनेशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री is responsible required to register himself for sale tax। यानी अब कॉटेज इंडस्ट्री में उन्होंने कहा इंडस्ट्रियल उसका अगर मीटर नहीं है तो वो कॉटेज है। मेरा सवाल है कि आप बंदे को पहले ही झूठ बोलना सिखा रहे हैं कानून के जरिए कि तुम झूठ बोलो कि मैं इंडस्ट्रियल काम नहीं कर रहा, रेजिडेंशियल मीटर लगवा लो, नंबर 1। फिर दूसरी जो चीज है आप उसको पाबंद कर रहे हैं कि तुम ये इंडस्ट्री रेजिडेंशियल एरिया में बनाओ। दूसरे कवानीन के साथ ये तसादुम आ रहा है, आपको दूसरे इदारे आके चलान भी करेंगे, आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चलाएंगे कि तुम जो है कमर्शियल एक्टिविटी घर में बैठ के कैसे कर सकते हो। तो ये भी तसादुम है। कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर जो फॉल करेगा वो एंजॉय कर सकता है। उसके लिए मैं सादा मिसाल दे दूं, चलगोजे छीलने वाले, मूंगफली छीलने वाले और कोई इस तरह के काम जो हाथ से सिर्फ प्लास्टिक पैकिंग, और वो कॉटेज रह गई है।
باقی آپ کا وہ غریب انسان جو لاہور کے مختلف بازاروں میں ایک 10x20 کی دکان میں بیٹھ کے بھی کام کر رہا ہے نا, وہ بھی اب لائبل فار رجسٹریشن ہے. اب آپ کے پاس میکنزم ہے نہیں ہے کہ آپ ان دکانوں کو رجسٹر کریں. آپ نے قانون بنا دیا تو انسپیکٹر مافیا پھر امیر ہو جائے گا, بزنس کمیونٹی پھر افیکٹ کر جائے گی. قانون بناتے ہوئے اس کے اوپر کوئی سوچ نہیں کی جاتی کہ ہم یہ ڈیفینیشن جب کر رہے ہیں تو اس کو جو ہماری فیلڈ فورس ہے, میں گزٹڈ آفیسرز کی چلے بات نہیں کرتا, جو ایف بی آر کا نچلا عملہ ہے جو دکانوں تک رسائی رکھتا ہے, آج بھی حسن بھائی ایگری کریں گے 90% آپ کا 80 to 90% جو ریٹرن فائلنگ ہے اور ڈیٹا سبمیشن ہے وہ ڈپارٹمنٹل ریپرزینٹیٹیو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی جان حسن صاحب کے پاس کیوں جاتے ہو, فائلیں تو میرے پاس ہیں, میں ریٹرن فائل کر دوں. تو وہ جا کے ان دکانوں سے جا کے 10-20 ہزار ضرور لے لے گا اس کیٹیگری کی امپلیکیشن کی وجہ سے. تو یہ ایک بہت بڑا آبجیکشن ہے. تو لائبل پر رجسٹریشن اب پورا پاکستان ہو چکا ہے. سر تھینک یو. حسن بھائی ریٹیلرز کے متعلق یہی سوال میرے آپ سے. جی بالکل صحیح ہو گیا. اچھا میں کیونکہ انکم ٹیکس کے حوالے سے جو آپ نے بات کی اس میں یہ ہے کہ ابھی کیونکہ مجھے ابھی ٹائم ملا تھا, تنصیر صاحب بات کر رہے تھے, تو جیسے کہ تنصیر صاحب نے کہا کہ یہ بڑا اہم فورم ہے, تو میں نے ابھی فائنانس بل کے دوبارہ ری چیک کیا کاشف صاحب. تو ایز اے ری چیک دیکھیے ایک بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ قانونی طور پہ کوئی بھی آرڈیننس اگر آتا ہے تو اس کو دوبارہ ری انسٹیٹ کرنے کے لیے اس کو فائنانس بل کے اندر شامل کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایکٹ کا پارٹ بن سکے تاکہ کہ کنسٹرکشن کو دیا گیا. تو لہٰذا کیونکہ ریٹیلر والے معاملے کو اس طرح اس کا پارٹ نہیں بنایا گیا اور 113 میں بھی کوئی ایسی امینڈمنٹ نظر نہیں آتی, تو بالکل یہی ہوگا کہ وہ 1.5% پہ چلے جائیں گے اور پچھلے پیریڈ کے لیے ان کو 0.5% کرنا پڑے گا اگلے پیریڈ کے لیے. لیکن یہ یٹ اگین ایک مذاق ہے کہ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ پہلے آپ نے کیا کیا اور بعد میں ایک خاص طور پہ یہاں پہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا جو تنصیر صاحب نے کہی ہے اور بڑی چپتی ہوئی بات ہے کہ سر معذرت کے ساتھ ہو یہی رہا ہے کہ دیکھیں آپ کے جو لوگ ہیں وہ خود ہی ریٹرنز فائل کر رہے ہیں. ایف بی آر کے لیے میں کہنا چاہوں گا, اور دیکھیے کہ اگر آپ کیپیبل انف ہیں خود ہی ریٹرن فائل کرنے کے لیے اور آپ معذرت کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں, میرے خیال ہے تنصیر صاحب بھی اگری کریں گے میرے سے کہ آپ لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ یا تو نان کمپلائنٹ رہیں یا اگر کمپلائنٹ رہیں بھی تو ان لوگوں کے ہاتھوں میں رہیں جہاں پہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑے. یہ آپ کے جتنے انسپیکٹر حضرات خود ریٹرن فائل کر رہے ہوتے ہیں یا لوگ ریٹرن فائل کر رہے ہوتے ہیں, دے آر ناٹ کیپیبل انف ٹو ڈو دا تھنگس جو ایک کنسلٹنٹ لائر یا پروفیشنل کر سکتا ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. تو بات یہ ہے کہ آپ بجائے پروفیشنل ہائر کرنے کے آپ ان کو ہائر کرتے ہیں اور بعد میں نقصان آپ کو اٹھانا پڑتا ہے. جیسے کہ ریٹیلر کا سوال کاشف بھائی آپ نے کیا تو اس میں بالکل یہی ہے کہ جیسے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا اس میں لکوناز تھے, تو اس میں 0.5% کے مطابق. اب ایک بات کاشف بھائی آپ نے جیسے کہ اس پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ وہ سیل انہینس کر کے اگر اپنی کرتا ہے تو پھر اس کے بعد 2021 میں اس کو پرابلم یہ آئے گی کہ پھر 1.5% پہ وہ چلا جائے گا. تو یہ الٹیمیٹلی اگر تو انہوں نے کرنا تھا تو کیٹیگوریکلی اس کو پھر انکم ٹیکس آرڈیننس کی جو چینجز تھی اس میں فائنانس ایکٹ کو اس کے اندر لے کے آنا چاہیے تھا میرے, اور یہ بالکل ایک ہے انوملی ہے, اور میرا خیال ہے شاید انوملی کمیٹی اگر اس کو دیکھ رہی ہے تو اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. میرا بھی یہاں پر پوائنٹ اٹھانے کا مقصد یہی تھا کہ تنصیر بھائی بھی چونکہ انوملی کمیٹی میں ہیں تو اس کو ضرور اس ایشو کو اٹھائیے کہ ریٹیلرز کے لیے اگر صرف 2020 کا ٹیکس 0.5% ہے تو اگلے سال جا کر وہ دوبارہ 1.5%. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی میں ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ سر تنصیر صاحب کیونکہ بیٹھے ہوئے ہمیں ایک موقع مل گیا, تو سر اس میں یہ بھی تھا کہ جو ٹیکس کے ساتھ ساتھ جو ایئر تھا رسپیکٹیو ایئر تھا ٹرن اوور کا, وہ بھی وہاں پہ کلیئرٹی کے ساتھ مینشن نہیں تھا, اگر آپ کو یاد ہو کاشف صاحب, تو وہ بھی ہمارا ایک پوائنٹ تھا, اس کو بھی میرا خیال ہے اگر کائنڈلی دیکھ سکے تو اٹ از اے ریکویسٹ. بہت سے ایڈوائزرز یہ کہہ رہے تھے کہ پچھلے ایئر کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ پچھلا پریویس ٹیکس ایئر کون سا لے رہے ہیں. سر اگین تھینک یو ویری مچ, اٹ واز ویری بینیفیشل. اس سے پہلے کہ میں میاں زاہد جاوید صاحب کو فلور دوں اور ان سے کہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں, میں سید تنصیر بخاری صاحب کا ایک دفعہ پھر بہت شکر گزار ہوں, حسن علی قادری صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں, میں ٹیل میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں, میں زہیب الرحمان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں, اور میں سیکرٹری ٹو دا کمیٹی ملک آصف صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ جن کی کاوشوں کی وجہ سے لاہور چیمبر نہیں بلکہ پاکستان کی پہلی چیمبر لاہور چیمبر ایسی ہے جس نے ویبینار پہ پوسٹ بجٹ سیمینار کیا ہے, اور لاہور چیمبر کو یہ لیڈ جاتی ہے کہ وہ تمام چیمبر سے الحمدللہ نکل گئی ہے اور اس نے ویبینار پہ پوسٹ بجٹ سیمینار کیا ہے. میں اس سے پہلے کہ کچھ خیالات کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ الٹیمیٹلی یہ جو بجٹ ہے یہ شاید آٹومیشن کی طرف جا رہا ہے, شاید یہ اس طرف جا رہا ہے کہ وہ اپنے سسٹمز کو اسٹرانگ کریں, لیکن شاید بینیفٹ ٹو دا ٹیکس پیئرز, پھر وہاں پر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ شاید ہم نے ٹیکس پیئرز کو اس طرح سے بینیفٹ نہیں دینے.
اور ہم نے جو ہم ایک ایشو بار بار اٹھاتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ بھی ٹیکس سسٹم کے اندر ہیں، تمام پینلٹیز، تمام آڈٹ اسٹیٹمنٹس، ریکوائرمنٹس، تمام چیزیں انہی کے لیے ہیں. جیسا کہ اب اس دفعہ پھر کہا گیا کہ اگر آپ اپنی انکم ٹیکس کی اسٹیٹمنٹ نہیں ڈالیں، ریٹرن نہیں ڈالیں گے تو آپ کا روز کا جرمانہ 2500 روپیہ ہوگا. دیکھیں میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ ہمیشہ ریٹرن وہ ہی نہیں ڈالے گا، یا ریٹرن ہمیشہ وہ دیر ڈالے گا جو ریٹرن ڈالتا ہوگا. جو ریٹرن سبمٹ ہی نہیں کراتا ہوگا تو اس کو تو یہ ایشو ہی نہیں ہے. تو یہاں پر بھی تنصیر صاحب میرا حال ہے اس ایشو کو دیکھنا چاہیے. یہاں پر ٹیکس پیئرز کے لیے اتنا ضرور بینیفٹ ہونا چاہیے کہ آپ ٹیکس پیئر کو اتنا کوشن ضرور دیں کہ اگر لیٹ ہو گئی ہے تو اس کو روز کا 2500 روپیہ جرمانہ ڈالنا تو شاید یہ مذاق والی بات ہے شاید ٹیکس پیئر کے ساتھ. اور اس میں بہت سے ایسے ضرور فائدے رکھے گئے ہیں. ہماری ریگولیٹری ڈیوٹیز کو کم کیا گیا ہے، ہماری کسٹم ڈیوٹیز کو کم کیا گیا ہے. بالکل ود ہولڈنگ کے جو معاملات ہیں امپورٹرز کے لیے، چاہے وہ کمرشل ہیں چاہے وہ انڈسٹریل ہیں، ان سے 1% سے 2% پہ کیا گیا ہے. اور چیزیں بھی اس بجٹ میں ہمارے کیپٹل گین کی جو ریٹس ہیں اس کو کم کیا گیا ہے. اموویبل پراپرٹی کو، جو پہلے لینڈ کو 8 سال کے لیے تھا اور پراپرٹی کو 4 سال کے لیے تھا، ان دونوں کو ایک پہ لے آئے ہیں. کنسٹرکشن سیکٹر کو دیا گیا ہے. لیکن پھر وہی سوال ہے کہ الائڈ سیکٹر کے ساتھ کیا کیا جائے گا. اور پھر ایک بہت بڑا سوال کہ اگر ہم 5500 ارب کے ٹیکس کو پورا نہیں کر سکے اور وہ ٹیکس دوبارہ ریوائز ہوتا 3900 بلین کے اوپر آیا اور اس دفعہ ہمارا پھر ٹارگٹ 4900 بلین کا ہے، تو ڈیورنگ کووڈ جب ہمارے تمام سسٹمز بند ہیں، ہماری انڈسٹری اس طرح سے نہیں چل رہی، ہماری مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف سیکٹرز میں آج بھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو کیا ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہمارے حالات اتنے سازگار ہو جائیں گے کہ ہم جو یہ ٹیکس کا، میں اللہ کرے کہ ہمارے حالات اتنے بہتر ہو جائیں کہ ہم یہ ٹیکس کے ٹارگٹس کو پورا کر سکیں. لیکن بظاہر جو لگ رہا ہے وہ شاید ہماری جس طرح سے لے آفس ہو رہے ہیں اور جس طرح سے ہماری پھر ہماری ان پٹ کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے، جیسا کہ آج پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ دوبارہ بڑھ گئی ہیں. کمپنسیشن اگر دی گئی ہے تو ہم نے جیسا کہ بات کی کہ ہم نے اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے ضرور ہم نے امپورٹس کو کم کر لیا ہے، لیکن ہم نے اس فیکٹ کو نہیں دیکھا کہ اگر ہم اپنی امپورٹس کو کم کریں گے تو اس سے ریونیو کے ٹارگٹس پہ کیا فرق پڑے گا. اور ہم نے اس بات کو بھی نہیں دیکھا کہ ہمارا جو ملک ہے وہ را مٹیریلز کو امپورٹ کر کے فنش گڈس بناتا ہے، اور اگر ہمیں را مٹیریلز ہی نہیں ملیں گے تو ہم اپنی لوکل انڈسٹری کو کیسے چلائیں گے. ہم نے اپنے انڈسٹریل امپورٹرز کے لیے ریگولیٹری ڈیوٹیز کو بڑھا دیا ہے، ہم نے انڈسٹریل امپورٹرز کے لیے کسٹم ڈیوٹیز، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز کو بڑھایا. تو بہت سے کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت سی مراعات دینے کی ضرورت ہے. اس بجٹ میں بھی میں اب 122 کا بھی ذکر کر رہے تھے کہ پہلے آپ کو کوئی چاہیے ہوتا تھا، پروف چاہیے ہوتا تھا، اب وہ اپنی مرضی سے اس کے اگینسٹ جا کر اسیسمنٹ کر سکے گا. تو بہت سی باتیں خوش آئندہ ہے، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن جب تک ہم اپنے ٹیکس پیئر کو آسانیاں نہیں دیں گے، ہم اپنے ٹیکس پیئر کو بینیفٹ نہیں دیں گے، ہم اپنے ٹیکس پیئر کو، اور 181 کے سیکشن کی میں دوبارہ یہاں اپنے تمام سننے والوں کے لیے یہاں بات کرنا چاہوں کہ اب ایسے لوگ جن کے پاس NTN ہے ان کے لیے اپنے پروفائلز کو اپ ڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے. دسمبر تک جتنے NTN ہولڈرز ہیں انہیں اپنی تمام انفارمیشنز کا بتانا ضروری ہے کہ وہ ان کے بینک اکاؤنٹس کون سے ہیں، ان کے پریمیسز کون سے ہیں، ان کی فیکٹریز کون سی ہیں، ان کے آؤٹ لیٹس کون سے ہیں. تو چیمبر ہر طرح سے جی پہلے بھی کووڈ سے پہلے بھی کرتا رہا، اور ڈیورنگ دا کووڈ ایک بریک آیا ہمارے ٹیکس سیمینارز میں، لیکن الحمدللہ آج کا جو سیمینار ہے وہ بہت خوبصورت رہا. میں ایک دفعہ پھر تنصیر بخاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ نے جو ہمیں آفر کی ہے ADRC کے لیے، سر ہم صرف ADRC کے لیے یا آپ کی تمام ایکسپرٹیز کو نہیں حاصل کریں گے، ہم اپنے باقی ایشوز کے لیے بھی سر آپ کی ایکسپرٹیز کو حاصل کریں گے تاکہ جو ہمارے ٹیکس پیئرز ہیں ان کے مسائل جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آسان ہو سکیں. میں حسن علی قادری صاحب کا ایک دفعہ دوبارہ شکر گزار ہوں، میں ٹیل میڈیا کا ایک دفعہ دوبارہ شکر گزار ہوں، زہیب الرحمان زبیری صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. اور میں کلوزنگ ریمارکس کے لیے اس سے پہلے کہ زہیب الرحمان صاحب اپنے کمنٹس دیں آخر میں وائس پریزیڈنٹ صاحب میاں زاہد جاوید صاحب سے ریکویسٹ کروں گا دوبارہ کہ پلیز وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، وہ ووٹ آف تھینکس دے دیں، اور میں آخر میں زہیب بھائی سے کہوں گا کہ وہ دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے ٹیکس پیئرز کے لیے لاہور چیمبر اور باقی چیمبرز کام کریں، اور FPR کے لیے بھی ضرور دعا کرے کہ وہ ایسی پالیسیز بنائے کہ ٹیکس بیس بڑھے اور ٹیکس پیئرز کے لیے آسانیاں ہوں. اوور ٹو میاں زاہد جاوید.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ भाई की गुफ्तगू के बाद कुछ रहा नहीं जाता कहने के लिए। बहरहाल मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज इन्होंने वेबिनार पर ये जो इन्होंने आज मीटिंग कंडक्ट किया है, और उसके लिए मैं तंसीर भाई का, हसन भाई का, जुबैरी भाई का, तमाम दोस्तों का बहुत मशहूर और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और इतनी अच्छी गुफ्तगू की, और वाकई उन्होंने अपने दर्द दिल के साथ ये जो बातें की हैं, और ये जो हमारे सुनने वाले हैं, जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी के बंदे हैं, और जो हमारे कारोबारी हजरात हैं, उनके लिए बहुत कारआमद साबित होंगी। मैं अभी बजट के बारे में काशिफ भाई भी बता रहे थे, आप लोगों ने बहुत डिटेल के साथ बताया, मजीद कुछ बताने के रह नहीं जाता। सबको पता है कि ये जो बजट है ये इतना बिजनेस फ्रेंडली बजट नहीं है। इसके साथ जो हमारी कारोबारी सरगर्मियां हैं वो ज़्यादा एनहांस होने वाली नहीं है। आजकल वैसे ही कोविड की वजह से इनको चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों को अट्रैक्ट करते टुवर्ड्स द बिजनेस एक्टिविटीज़, वेयर एज के मेरे ख्याल में वो अंदर बंद कमरों में बैठ के सही पॉलिसीज नहीं बन रही, ग्राउंड रियलिटी का उनको इल्म नहीं है इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। जो कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में आपने फरमाया है, तंसीर साहब ने बताया है, वो वाकई बहुत खौफनाक किस्म की बात है। हमारे इस वक्त घरों के अंदर बहुत सारी खवातीन, बहुत सारी फैमिलीज ये काम कर रही हैं, अब वो काम नहीं कर सकेंगी क्योंकि उनकी भी ये जो एक्टिविटी होगी वो भी मेरे ख्याल में जो कंसीलमेंट आ रही है उसी के जुमरे में शामिल की जाएगी। और जब इस तरह के हालात यहाँ पर पैदा हो जाए तो लोग इस तरह से ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में इन्होंने अगर बजट में या बजट से पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक रियल एस्टेट एमनेस्टी डिक्लेयर कर दी थी, और अगर रियल एस्टेट में एमनेस्टी डिक्लेयर कर सकते हैं तो व्हाई नॉट द सेम काइंड ऑफ एमनेस्टी इन द इंडस्ट्री और इन द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। पाकिस्तान, आप मेरे ख्याल में इसमें मेरा एंडोर्स करेंगे कि पाकिस्तान के जो इस वक्त नामसाइब हालात है उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। कोविड की वजह से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट जो इस वक्त कम हो गया है, हमारी इंपोर्ट कम हो गई है। इंपोर्ट इसलिए कम हो गई है कि हमारी इस वक्त यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इंडस्ट्री चल नहीं रही, रॉ मटेरियल्स आ नहीं रही, मशीनरी आ नहीं रही, इसलिए हमारी, और जो इसका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बिल था कम हो गया, इसलिए हमारी इंपोर्ट बिल कम हो गया है, हमारी एक्सपोर्ट भी वैसे ही कम हो गई है। अब यहाँ पर इस वक्त एक गैप है, एक अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की मैन्युफैक्चरिंग अपने मुल्क के अंदर कर सके, और इसके लिए गवर्नमेंट को, कंसर्न अथॉरिटीज को सुटेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करनी होगी to set up the industry, to start the manufacturing culture। अभी आप सबके इल्म में है कि IMF ने एक हमारी 12 बिलियन की इंस्टॉलमेंट डेफर की है, 1.4 बिलियन उन्होंने हमें एक सपोर्ट किया है, ADR वालों ने हमें सपोर्ट किया है, और जो हमारा टैक्स कम हुआ है उससे जो हमारी पाक रुपीज डेट सर्विसेज में जो हमारी सेविंग्स हो रही है, अगर ये तमाम वसाइल कन्वर्ट कर दे, डाइवर्ट कर दे टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पाकिस्तान, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो सके। हसन भाई ने बहुत खूबसूरत बात की है, मैं ये कई फोरम पे ये पे कह चुका हूँ कि हमारे मुल्क में 80-90% इनडायरेक्ट टैक्सेस है और सिर्फ 10 to 20% जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस है। जब 10 और 20% बंदा टैक्स पे कर रहा होता है तो उसको वही सेंस ऑफ रियलाइजेशन नहीं होती कि वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा होता है, उसको उस वक्त बहुत ज्यादा फील हो रहा होता है। तो दुनिया के दूसरे ममालिक में इससे वाइस वर्सा है, वहां पर 10 to 12 जो है वो इनडायरेक्ट है, बाकी डायरेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे लॉज बनाने चाहिए जिससे आसानियां पैदा हो, आसानियां पैदा हो। बड़ी खूबसूरत बात की है कि बिजनेसेस आर देयर टू मेक द प्रॉफिट। जब प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा कौन बिजनेस करेगा, और इसी तरह हालात बेहतर होंगे तो हमारे मुल्क के जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग हो सकेगी। बहरहाल मैं एक मरतबा फिर आप भाई का, हसन भाई का
काशिफ भाई का, जुबैरी साहब का और तंसील भाई का और जितने भी और हैं सुनने वाले तमाम का, प्लस अपने मीडिया वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ उन दोनों के, उन्होंने हमें ये आज फैसिलिटी प्रोवाइड की है और हमने ये एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और इंशाल्लाह लाहौर चैम्बर हमेशा आपके लिए, अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लिए इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हर वक्त तैयार है। मैं एक बार फिर बहुत शुक्रिया आपका अदा कर, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच वाइस प्रेसिडेंट साहब। और हमारी लाहौर चैम्बर की जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनको बहुत क्रेडिट जाता है इस बात पे कि उन्होंने हमेशा फाइनेंस एंड टैक्सेशन की कमेटी को हमेशा सपोर्ट किया है कि हम ज्यादा से ज्यादा सेमिनार्स करें और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयरिंग करें। मैं आखिर में जुबैर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने ख्यालात का भी इजहार करें और आप दुआ भी करिए कि अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम इसी तरह से लाहौर चैम्बर और बाकी चैम्बर्स मुल्क के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी टैक्स बेस के लिए काम करें और हम कुछ पाकिस्तान के लिए बेहतर कर सकें। जी जुबैर भाई प्लीज। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका काशिफ भाई कि आपने इस चीज को बड़ा सीरियसली लिया और इसको मामला को लेकर चल गए आगे। काशिफ भाई सबसे पहले तो यहाँ पर मैं समझूंगा कि गलत हो जाएगा कि हम कुछ नामों के साथ साथ अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो हमारे हैं, हमारे एसवीपी साहब हैं, अगर उनका शुक्रिया ना अदा करें, क्योंकि ये इन सबकी मेहनतों का एक नतीजा था कि आज हम कुछ लोगों तक सर्व कर सके। लाहौर चैम्बर आज भी इस इन हालात के अंदर जब सब कुछ लॉकडाउन है, अपने मेंबर्स के साथ, अपने उन लोगों के साथ जो ट्रस्ट अपना मेजर करते हैं हमारे साथ, उनके साथ हम आज भी हैंडशेक कर सकते हैं इन वेबिनार्स के थ्रू। मेरे लिए ऑनर था सबसे बड़ा कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुझे इसके लिए चुना कि मैं कुछ काम कर सकूं अपने दोस्तों के लिए, साथियों के लिए। तंसीर बुखारी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने शफकत का याद रखा, एक दफा रिक्वेस्ट पर वो आप तशरीफ लाए, अपनी प्रेजेंटेशन दी। सैयद हसन अली कादरी साहब का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, आपने हमें बहुत सारी मालूमात फराहम की। मैं अपने इस लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तवस्सुस से तमाम दोस्तों से, यानी तमाम दोस्तों से मुराद तमाम हमारी चैम्बर्स जो हैं पूरे पाकिस्तान की, मैं आज उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करता हूं कि अगर वो हाथ बटाना चाहें इस काम के लिए, हम हर वक्त हाजिर हैं। मैं, काशिफ भाई, हसन भाई, तंसीर बुखारी साहब, हमारे प्रेसिडेंट साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब, हमारे एसवीपी साहब, हम लोग अवेलेबल हैं। आप लोग जब भी चाहें हम हाजिर हैं। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि इन वेबिनार्स के थ्रू एक चीज का हम जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जब आप वेबिनार्स कंडक्ट कर रहे होते हैं तो आपको सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वो दोस्त जो पाकिस्तान से बाहर हैं और आपके साथ लाइजन में है वो भी देख रहे होते हैं। हमारे कहीं पर भी हमारे मुल्क की इमेज डैमेज नहीं होनी चाहिए। हमारे किसी भी ऐसे लफ्ज से जिससे हम अपने सियासतदानों को बुरा कहें या हम अपने हुक्मरान को बुरा कहें, तो हम पैरेलली अपने मुल्क को बुरा कह रहे होते हैं। तो मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा फिर और दुआ गो हूँ कि हम लोगों ने जिस कार्यशहर के लिए ये कतरा दिया है, अल्लाह ताला इसको समुंदर बनाए और ये लोगों की फलाह का सिलसिला बस चलता रहे और हम लोग टेल मीडिया, जुबैरी लॉ एसोसिएट्स और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स तमाम पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी का काम कर सकें। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जी। मैं अगर दोबारा लाहौर चैम्बर का, अपने तमाम रुफका का, तमाम स्पीकर्स का, अपने तमाम सुनने और देखने वालों का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।